بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس 13ویں سلسلہ مجالس سیرت کے آخری روز کی آخری اور تیسری نشست ہے۔ غزوہ بدر کا بیان ہم نے مکمل کیا تھا۔ غزوہ بدر جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دوسری سنہ ہجری میں پیش آیا ہے، اور قرآن کریم نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ۔ غزوہ بدر کے بعد پھر مزید کچھ غزوات پیش آتے ہیں، اور پھر اہم ترین غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ قرقرۃ القدر ہے، یہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا ہے، اور اس کا سبب یہ بنا کہ غزوہ بدر سے جب آپ مدینہ طیبہ واپس آئے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ سلیم اور غطفان کے لوگ مسلمانوں کے خلاف کوئی محاذ آرائی کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ آپ فوراً نکلے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے جس کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم غزوہ بدر جیسی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں، جو فرسٹ ٹائم پہلی بار اتنا بڑا معرکہ مسلمانوں کو پیش آ رہا ہے، لیکن اس نے مسلمانوں کے حوصلوں کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ وہ اس قدر چست اور توانا تھے اور فوری رد عمل کی صلاحیت رکھتے تھے کہ جیسے علم ہوا فوراً نکل پڑے۔ اصل کامیابی مسلمانوں کی یہ تھی، سوچتے رہنا اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے وقت گزار دینا، یہ بھی کوئی کارنامہ نہیں ہوتا، کارکردگی نہیں ہوتی۔ وقت پر فیصلہ کرنا، برمحل فیصلہ کرنا اور فوراً ایکشن، یہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں پہ روانہ ہوا، اور آپ نکلے ہیں، اور جہاں اندازہ ہوا کہ فلاں جگہ پہ وہ موجود ہیں تو وہاں آپ پہنچے ہیں، لیکن کوئی نہیں ملا۔ وہاں کوئی چرواہا تھا، اس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ موجود تھے، لیکن ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ خاموشی سے چلے گئے۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم 15 روز مدینہ طیبہ سے باہر رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ کے اس غزوے کے، یہ غزوہ بنو سلیم بھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ قرقرۃ القدر بھی، اس کے جو علم بردار ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات اور ہے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ منورہ میں اپنی جانشینی اور نائب کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کون ہے؟ نوجوان ہیں اور صحابی ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، اور نابینا ہیں۔ مدینہ طیبہ میں اپنی نمائندگی کے لیے نائب کے طور پر چھوڑنے کا مفہوم کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیابت کر رہے ہیں، وہ آپ کی نیابت مکے میں بھی ہے، مدینے میں بھی ہے، اور مسجد نبوی میں بھی ہے۔ ایک تو اس کا وزن خود ملاحظہ کیجئے اور محسوس کیجئے کہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، معمولی بات ہے، اور پھر مدینہ منورہ میں پوری ریاست کے نائب ہیں، اور ہیں کون؟ نابینا۔ ہمارے ہاں کسی بھی جسمانی عذر کی وجہ سے سہولتیں دینے کا خیال تو موجود ہے، لیکن جو قدم بھی اٹھایا جائے اس کی وجہ سے معاشرے میں ان کی الگ شناخت بنتی ہے۔ یہ معذور ہے، یہ نابینا ہے، یہ اندھا ہے، یہ لولا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ ذہنی طور پر یہ فٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو الگ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جذب کر رہے ہیں، معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری دی ہے۔ اب اگر ان کو جنگ میں لے جائیں، ظاہر ہے کہ وہ کیا کریں گے، ان کی الٹا حفاظت کرنی پڑے گی۔ لیکن مدینے میں کیا کرنا ہے؟ نائب کا کام پالیسی اور کوئی فیصلہ کن اقدام تو نہیں ہوتا۔ پالیسی کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اصل کو کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا ہے؟ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نمائندے کو محض لک آفٹر کرنا ہے،
چیزوں کو کنٹینیو چلتے رہنے، وہ اپنی رفتار سے چیزیں طے ہیں. ایک ریاست ہے منظم، اس میں ضابطے قاعدے چیزیں متعین ہیں، لوگوں کو علم ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو صرف ایک طے شدہ ضابطے کے مطابق نظر میں رکھنا ہے کہ وہ کام جو ایسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ کے گئے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بس اتنا کام ہے. اس مقصد کے لیے ایک نابینا شخص کامیاب ہے، اس لیے کہ نابینا شخص کی کئی خوبیاں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں جب نظر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو اس کے دوسرے احساسات بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ظاہر ہے کہ کہیں آنا جانا ہی نہیں تو وہ جم کے بیٹھے گا، ایک جگہ موقع پہ موجود رہے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نہ صرف یہ کہ اس موقع پر اپنا نائب بنایا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے مواقع پر، حتیٰ کہ اگر شمار کیا جائے تو 10 سے زائد مواقع پر مدینہ منورہ میں یا مسجد نبوی میں اپنا نائب مقرر کیا ہے. ایک نابینا صحابی کو آج سے 1450 برس پہلے. غزوہ بدر اور احد کے درمیان ایک اور غزوہ پیش آتا ہے جس کو غزوہ بنی قینقاع کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے غزوہ ذوالعشیرہ ہوا ہے، کوئی کسی کا انتقال نہیں ہوا، کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی. غزوہ بدر ہوا ہے، اس میں 70 افراد مارے گئے ہیں کفار کے. اور پھر اس کے بعد یہ غزوہ کرکرۃ القدر ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اب بنو قینقاع کا غزوہ آتا ہے، یہ بھی 2 کے بعد 3 ہجری میں ہے، مطلب احد سے پہلے. انہوں نے مختلف مواقع، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہد ہیں. معاہد کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر ریاست ہے اور ان کے احکامات کی پابندی کریں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مذہبی معاملات میں آزاد ہیں. ریاستی معاملات میں، پالیسی کے معاملات میں، دشمنی اور دوستی کے معاملات میں جو فیصلے ہیں وہ مشترکہ ہوں گے. خدا نخواستہ لڑائی کی نوبت آئے گی تو مل کر لڑیں گے. آپ کا بھی دفاع کیا جائے گا، ہمارا بھی دفاع ہوگا، اور باقی معاملات میں ایک دوسرے کی خیرخواہی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، مذہبی طور پہ جو چاہیں کریں. انہوں نے کیا کیا کہ 1-2 دفعہ لڑائی شروع کی، بعض اوقات بدتمیزی کی. مثلا ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں چلی گئی تو وہاں ان کے ساتھ بے حرمتی کی تو وہ عرب خاتون تھی. اور دوسرے لوگ ہنسنے لگے، جیسے ہوتا ہے ایک آدمی بدتمیزی کر رہا ہے، دوسرے تالیاں بجا رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. کوئی عرب گزر رہا تھا، اس کو طیش آیا، اس نے اس کو مار دیا. مارا تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ قتل ہو گیا یہودی. اس میں لڑائی شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ دیکھو یہ بری بات ہے، یہ ایسے نہیں کرو، یہ معاہدہ ہے ہمارا، تم ہمارے ساتھ ہو. یہ لڑائی کی جنگ، اگر ایک لڑائی ایک دفعہ شروع ہو گئی تو پھر نقصان ہوتا ہے، اور جنگ جو ہے نا وہ کوئی مفید چیز نہیں ہوتی. یہودی اس وقت پتہ نہیں کس اس میں تھے، کہنے لگے کہ مکے والوں کو مار کے تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم بڑے لڑنے والے ہو گئے ہو، ہم سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، تمہیں نہیں پتا کہ ہم کتنے جنگجو ہیں، ہم تمہیں جنگ کی نوبت آئی تو مزہ چکھا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اور یہ کہہ کے انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. معاہدہ ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا محاصرہ کیا. مہلت نہیں تھی پھر، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی یہ باقاعدہ یہ پالیسی اور اسٹریٹجی ہے. 15 روز تک محاصرہ جاری رہا اور اس کے بعد پھر ان کو مجبوراً وہاں سے خالی کرنا پڑا. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں سے چھوڑ جائیں گے. مختلف لوگ آئے، مسلمان بھی آئے، حتیٰ کہ یہودی بھی آئے. عبداللہ ابن ابی مشہور منافق ہیں، انہوں نے بھی آ کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ان کی سفارش کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، فیصلہ ہے، تم لوگ کر لو. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ وہ مکہ مدینہ منورہ چھوڑ کر اطراف میں چلے جائیں گے اور سامان چھوڑ جائیں گے، یعنی اپنا لڑنے کا اسلحہ چھوڑ جائیں گے، باقی سامان لے جائیں گے. تو اس میں کچھ اسلحہ میسر آیا، باقی کوئی چیز باقی سامان وہ لے گئے، اور ان کو کچھ کہا نہیں گیا. اس لڑائی میں بھی کوئی شخص مارا نہیں گیا. اس کے فوراً بعد پھر غزوہ سویق پیش آیا ہے. سویق ستو کو کہتے ہیں. اس غزوے میں دشمن ستو پھینکتا ہوا چلا گیا تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ
ابو سفیان جب بدر کے بعد وہاں پہنچے ہیں بدر کے ساتھ ساتھ، تو ان کو وہ تو لڑائی میں شریک نہیں ہے، لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بعد میں علم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہمارے اتنے سردار مارے گئے اور اتنے لوگ قید ہوئے ہیں. تو اس وقت اس نے جا کے وہاں پہ قسم کھائی کہ جب تک میں محمد سے جنگ نہ کر لوں لڑوں غسل نہیں کروں گا، نہاؤں گا نہیں میں، گندا بندہ جیسے بھی گزرتا ہے آدمی گزارے گا. چنانچہ وہ وہاں سے پھر 200 افراد کو لے کر 3 ہجری میں نکلے ہیں، اور وہاں سے آنے کے بعد ان کا خیال یہ ہوا ہے کہ وہ مختلف یہودی قوموں کے پاس جائیں گے تو کچھ نہ کچھ مدد مل جائے گی. وہ پہلے ہوئی بن اخطب کے پاس گئے، وہاں انکار ہو گیا. سلام بن مشکم کے پاس گئے جو بنو النذیر کا سردار تھا، وہاں اس نے خاطر مدارت تو کی لیکن وہاں بھی اس پہ کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو اس وقت آخر میں پھر ابو سفیان نے قسم تو اٹھائی ہوئی تھی، اس کو پورا کرنا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ وہ قریش کے لوگوں کو مدینے کی طرف بھیج دیا کہ بھائی وہاں کچھ جا کے کوئی حرکت کر کے آؤ. وہ جب قریب آئے تو مقام عریس کے پاس انہوں نے آ کے کھجوروں کے کچھ درخت جلا دیے، اور 2 افراد وہاں پہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے ان کو مار دیا. ان میں ایک انصاری تھا، ایک مزدور تھا، اور کہنے لگا ہم نے قسم پوری کر لی، جا کے نہا دھو لیا اور مطمئن ہو کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پیچھے گئے ہیں. وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا تو کیا ہے لیکن ان کے ہاتھ نہیں آئے. اس وقت ابو سفیان کو اندازہ ہوا کہ مسلمان یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے نکلے ہوئے ہیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 افراد تھے. ان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھانے پینے کے لیے ستو کی تھیلیاں یا بیگ یا وہ بوریاں موجود تھی، وہ انہوں نے گرا دی نیچے تاکہ ہلکے پھلکے ہو کے جانور جائے گا تو تیزی سے جائے گا، سواری پہ سامان لدا ہوا ہوگا تو اس کی رفتار کم ہوگی. تو وہ مسلمانوں کو ہاتھ آیا، تو اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات السویق ہے. دیکھا جائے تو اس لڑائی میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. مسلمان جو وہ مارے گئے شہید ہوئے، ایک انصاری اور ایک مزدور، وہ تو دشمن کی لڑائی حملے سے پہلے ہو چکے ہیں، ان کا بدلہ لینے کے لیے مسلمان نکلے. لڑائی میں تو وہ بھی شریک نہیں ہیں، شہید نہیں ہوئے، تو وہ بھی 2 افراد اس موقع کی شہادت ان کی نہیں بنتی. اس کے بعد اہم ترین غزوہ، ویسے غزوے 2 درمیان میں چھوٹے چھوٹے اور آئے، غزوہ احد ہے. غزوہ احد کو تھوڑا سا اہتمام سے سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں جو نقصان اٹھانا پڑا ہے آپ کے ہاتھ سے، مسلمانوں کے ہاتھ سے، اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے عرض کیا ان کا قافلہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا. ابو سفیان کی سرکردگی میں جو تجارتی قافلہ تھا، انہوں نے اس تجارتی قافلے کی تیاری کے لیے یہ اہتمام کیا تھا، جیسے میں عرض کر چکا پہلی نشست میں، کہ مکے کے ہر فرد نے اس تجارتی قافلے میں اپنا سرمایہ شامل کیا تھا. کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو عورتوں نے اپنے زیور بیچ کے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا مسلمانوں کی دشمنی میں. وہ واپس آ گئے. اس دوران اتنا بڑا نقصان بدر کی صورت میں ان کا ہو گیا تو اور اشتعال ان کے اندر پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے اصل رقم کو جنگ کے لیے استعمال کیا جائے. جو منافع کی رقم، اصل رقم اصل مالکان کو لوٹا دی گئی. جو اس تجارتی قافلے میں تجارتی سفر کے نتیجے میں ان کو فائدہ حاصل ہوا تھا، اس فائدے اور منافع کو جنگ میں جھونک دیا گیا، جنگ کی تیاریوں میں. اور اس میں پھر اسلحہ بھی تیار کیا گیا، اس میں پھر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے خطیب تیار کیے گئے، اس میں پھر عورتیں نکلی ہیں تاکہ مردوں کو غیرت دلا سکیں کہ بھائی بدلہ لو، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس میں لڑائی کی تیاری، اس میں پھر مرم پٹی کی تیاری، اس میں پھر قافلے کی تیاری، اس میں پھر راستے کے کھانے پینے کی تیاری، یہ ساری تیاریاں کی گئیں. اور 3000 3500 کا لشکر نکلتا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو کفار کی تعداد 3000 ہے، جس میں 700 زرہ پوش ہیں، 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ ہیں. خواتین کو ان کے ساتھ لیا گیا ہے، جن میں خاص طور پر 15 خواتین ہیں، اور ان 15 خواتین میں بھی زیادہ تر وہ ہیں جن کے رشتہ دار غزوہ بدر میں مارے جا چکے ہیں. اور ان خواتین کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف اشتعال دلانا ہے اور غیرت دلانا ہے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جم کر یہ کافر لڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اطلاع ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے طور پہ معلومات لیتے ہیں، پہلے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنفرم ہے قافلہ روانہ ہو رہا ہے، تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک ارادہ یہ ہے کہ یہیں پہ بیٹھ کر لڑائی کی جائے، باہر نہ نکلا جائے.
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو نوجوان ہیں، نوجوانی میں اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، دوسرا بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو بدر میں شریک نہیں ہے، اور ظاہر کہ اچانک نکلے تھے، ہم عرض کر چکے، اور غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے لیے بدر میں شرکت کے بعد اعزاز اور اکرام کے فیصلے ہوئے، انعام ہوئے، آج بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ بدری صحابی ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو صحابہ میں جذبہ تھا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کے حملہ کریں گے۔ جب اکثریت کا یہ فیصلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اگر ایک اشارہ کر دیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی رائے، کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے اس کے باوجود مشورے کا پاس رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ باہر نکل کے لڑیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فیصلے کے لیے اپنے گھر میں جا کے تیاری شروع کر دی۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ نے تیاری کرتے ہوئے 2 زرہیں پہنی ہیں، خود پہنا ہے، وغیرہ وغیرہ تیاری کی۔ جب آپ تیار ہو کے مسلح ہو کے باہر نکلے تو جو سنجیدہ اور بڑے صحابہ تھے، سینئر صحابہ اکرام تھے، ان کو احساس ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے برعکس فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے آگے جا کے معذرت کی، کہا کہ ہمارے نوجوان صحابہ ہیں اور مقصد یہ تھا، آپ کی رائے کے مقابل کوئی رائے پیش کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان میں جذبہ ہے اور اس کا سبب یہ ہے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اور آپ کا جو فیصلہ ہے وہ فرمائیں، ہم یہیں پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، کسی پیغمبر کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا ایک دفعہ ارادہ کر لے، اسلحہ پہن لے، لڑائی کی غرض سے گھر سے نکل جائے اور پھر واپس ہو جائے، اب نہیں، اب گھر نکلو، اللہ مالک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نکل آئے ہیں، صحابہ نکلے ہیں، اور صحابہ کی تعداد اس وقت 900 950 ہے، لیکن ان میں اس وقت کا ایک بڑا طبقہ منافقین کا بھی شامل ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا مقابلہ محض ایک قوت سے ہے، اور وہ قوت کون ہے؟ مکے والے۔ مکے والوں میں 1000 خرابی ہیں، لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، ہاتھ چھوٹ ہیں، مطلب کسی کی بات ماننے کو سننے کو تیار نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان میں سے سب کے سب زبان کے قول کے سچے ہیں اور منافق نہیں ہیں۔ منافقین کا طبقہ پہل مدینہ طیبہ میں پیدا ہوتا ہے اور یہود کی نسل سے جنم لیتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشکلات کم نہیں ہوئی، بلکہ سہشن چند ہو گئی ہیں۔ ادھر مکے والے کفار موجود ہیں، ادھر یہود آ کے گڑبڑ شروع کر چکے ہیں، بے شک وہ آپ کے ساتھ ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود میں سے ایک طبقہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن ظاہری طور پر، اندرونی طور پر وہ کافر ہے، اور وہ چھپ کر وار کرتا ہے۔ پورے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے پہلے پارے میں، پہلا رکوع چھوڑ کے دوسرے رکوع کو آپ مطالعہ کر لیں، پورے کا پورا منافقین کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورہ منافقون بھی ہے 27ویں 28ویں پارے میں، لیکن یہ سورہ بقرہ کا بالکل آغاز بھی انہی منافقین کے لیے بیان ہوا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا جو شروع کے 3 رکوع ہیں، 2 رکوع 2.5 رکوع، ان میں اہل ایمان کا بھی بیان ہے، اہل کفر کا بھی بیان ہے، اور اہل نفاق کا بھی بیان ہے، تینوں کا بیان ان 2 رکوعوں میں موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد رخ اختیار کیا اور روانہ ہوئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احد کے پاس جا کے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے اور لڑائی کے لیے اس ماحول کو تیار کیا ہے۔ منافقین اس موقع پر یہ کہنے لگے کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی جو فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کے مطابق ہم نکلتے ہیں۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عبداللہ ابن ابی نہیں مانا، اور وہ 300 افراد کو لے کر نکل گیا، یعنی اس وقت تعداد کم از کم مسلم معاشرے میں منافقین کی تعداد کم از کم 300 تھی۔ مسلمان جو نکلے تھے ان کی تعداد 350 950 سے 1000 کے قریب تھی، 300 نکل گئے، پیچھے کیا بچا؟ 700 650 700۔ کفار جو آ رہے ہیں وہ 3000 ہیں، 3000 کا مقابلہ 700 سے کرنا ہے۔ تعداد دیکھیے، مقدار دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں پہ آئے ہیں احد کے مقام پر، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب صف بندی اور لڑائی کی تیاری شروع کی ہے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
ان کو ساتھ رکھا ہے، ان کو علم دیا ہے، ان کو ایک پورا ایک لشکر کا ایک ٹکڑا ان کے زیر کمان کیا ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ نے کہا ہے کہ جب تک میں باہر نکل کے لڑائی نہ لڑ لوں اس وقت تک میں کھانا پینا نہیں کروں گا۔ 3 روز تک مسلسل وہ روزے سے رہے، جمعے کے روز بھی روزے تھے، ہفتے کے روز بھی روزے تھے، اور ہفتے کے روز اسی حالت میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لشکر کا جائزہ لیا ہے اور اس موقع پر 14 سال 13 سال 12 سال کے کچھ بچوں کو واپس کیا ہے۔ دنیا بھر میں لڑنے کے لیے جو آئیڈیل نسل اور آئیڈیل عمر شمار کی جاتی ہے وہی ہے 14 سال 15 سال 16 سال، کیونکہ بے سوچے سمجھے جتنا اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ اس عمر میں پایا جاتا ہے اس کے بعد نہیں پایا جاتا۔ اور دنیا بھر میں خودکش حملوں کے لیے اور دوسری قتل و غارت کے لیے انہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم اور اس کے علاوہ بھی جتنی پروپیگنڈے کی مشینری ہے وہ اسی عمر ایج گروپ کے پر چل رہی ہے، پھر آگے پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہیں بھی جا کے اس اصول کو کسی بھی ضابطے پر کسی بھی جگہ پہ جا کے منطبق کر کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے ایک ایک کو واپس کیا ہے۔ بچوں کو استعمال نہیں کیا، خواتین کو کبھی استعمال نہیں کیا، الٹا ان کی حفاظت کیا اور ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفیں ترتیب دی ہیں اور اس کی ترتیب یہ قائم کی ہے کہ احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا ہے اور سامنے سے آنے والے لشکر کے یہ موقع دیا ہے کہ اس کا مقابلہ فرنٹ سے اور سامنے سے کیا جائے۔ الٹے ہاتھ پہ ایک پہاڑ، چھوٹا سا پہاڑی درہ ہے، ابھی موجود ہے، جبل رومات کہتے ہیں اس کو آج کل، مطلب اس وقت سے اس کا محل وقوع ایسا تھا کہ اگر مسلمان لڑتے ہوئے دشمن کو پسپا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تو اس کے پیچھے سے دشمن کے آنے کا خدشہ موجود تھا۔ الٹے ہاتھ پر ہے وہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسی اختیار کی کہ اس پر 50 صحابہ اکرام کو تیر اندازوں کو مامور کیا۔ رمات تیر اندازوں کو کہتے ہیں، اسی لیے جبل رمات کہتے ہیں کہ تیر اندازوں کا پہاڑ۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم یہ دیا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، تم نے اپنی پہاڑی اور اپنی چوکی اور اپنا یہ مورچہ نہیں چھوڑنا تا وقت کہ ہم تمہیں حکم دیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، ہٹ جاؤ۔ لڑائی شروع ہوئی، جیسے طریقہ ہے مسلمان آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف ایسے طریقے بھی اختیار کیے جن کے ذریعے صحابہ کرام موٹیویٹ ہو رہے تھے اور ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حل میں مبارز کوئی مقابلے پر ہے، لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدل کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی اس کا جواب ہی نہیں دے رہا، وہ نکل آئے، اور نہ صرف یہ کہ نکلے بلکہ بہت پیدل ہیں، وہ سواری پر ہے، بہت تیزی کے ساتھ اچھل کے جمپ لگایا اور اس کی گردن دبوچ لی ہے اور اس سے لپٹ گئے اور پھر اونٹ کے اوپر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت کہا کہ جو بھی ان میں سے، اب یہ دیکھیں جنگ کی مہارت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر، اب وہ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک اونٹ کے اوپر 2 بندے لڑ رہے ہیں، حضرت زبیر ہیں اور ایک وہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت ایک کہتے ہیں کہ جو نیچے گر کے زمین کو چھوئے گا پہلی دفعہ، جو زمین پہ گرے گا وہ مارا جائے گا، اور اسی بس لمحے میں ایسا ہوا کہ حضرت زبیر نے اس کو نیچے گرایا اور اس کو ذبح کر دیا، مارا گیا وہ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے لیے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے حواریین کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے، تو آپ نے اس مناسبت سے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص ساتھی، ایک خاص صحابی ہوتا ہے۔
میرے حواری زبیر ہیں. یہ میں نے پچھلے نشست میں عرض کیا نا کہ مختلف القاب دیے گئے ہیں. یہ حضرت زبیر بن عوام کو لقب عطا ہونے کا موقع ہے. اور اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا. یہ کیوں کہا, کیوں ان کو حواری کہا؟ وہ جو للکار رہا تھا اس کے مقابلے میں مسلمان توجہ نہیں کر رہے تھے, تو حضور نے فرمایا کہ اگر زبیر آگے نہ بڑھتے تو میں آگے بڑھتا, تو میری جگہ یہ آئے ہیں اس لیے یہ میرے حواری ہیں. اسی موقع پر ادھر عورتیں مکے والوں کی وہ دف بجا بجا کے اور جو جنگی اشعار ہوتے ہیں, ترانے ہوتے ہیں, وہ گا گا کے مسلمانوں کے خلاف ان کو ابھار رہی تھی. اس وقت وہ جو میں نے پہلے نشست میں عرض کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگ لڑ رہے تھے, آپ نے ایک تلوار نکالی اور کہا کہ اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا. ایک آیا آپ نے نہیں دیا, دوسرے صحابی آیا آپ نے نہیں دیا, آپ نے کچھ ہدف کیا ہوا ہوگا متعین. اتنے میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پہلوان تھے, بڑے تکڑے مشہور صحابی تھے, یہ آگے آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے. آپ نے فرمایا ایسا یہ کہ دشمن کی صفوں میں گھس جاؤ, لڑتے 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 دشمنوں کو ختم کر دو. ابو دجانہ نے کہا لائے مجھے دیں, میں کرتا ہوں. تو اس وقت ابو دجانہ نے وہ تلوار لی ہے اور اس کے بعد آپ نے سرخ رنگ کا عمامہ لے کے سر پہ باندھا ہے اور اکڑتے ہوئے اور تنتناتے ہوئے نکلے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عام دنوں میں یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے. انسانوں میں رہتے ہوئے اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے اکڑنا یہ انسان کو زیبا نہیں ہے, لیکن دشمن کے مقابلے میں لڑائی کے میدان میں یہ چال اللہ کو بہت پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, بہت سی چیزوں کا حکم صورتحال اور سچویشن تبدیل ہونے پر تبدیل ہو جاتا ہے. ہم ایک چیز کو ایک جگہ, ایک واقعے کو ایک سچویشن اور پس منظر سے جانتے ہیں, جب دوسرے پس منظر میں جاتے ہیں تو اسی کا اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ نتیجہ ہمارا غلط ہو جاتا ہے اور ہم غلطی پر صحیح سمجھ کے ڈٹے رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام حالات میں غلط ہے, اس موقع پر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ابو دجانہ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی, ایک تو حضور کی دعا, پھر حضور کی اپنی تلوار, اس کی برکت. دشمن کی صفوں کی صف کاٹتے جا رہے تھے کہ اس موقع پر آپ کی تلوار کے نیچے حضرت ابو سفیان کی اہلیہ بعد میں مسلمان ہوئی, حضرت ہند, وہ آ گئی. میں نے عرض کیا پچھلی نشست میں کہ اندازہ کریں کہ ابو دجانہ جیسا پہلوان, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی تلوار, اور تلوار کو بھی خون لگا ہوا ہے, دشمن کو وہ کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس طرح ذہنوں میں زندہ ہے, تازہ ہے کہ جیسے ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تلوار کے نیچے آنے والا مرد نہیں ہے, عورت ہے, وہ تلوار رک جاتی ہے. یہ جہاد ہے. آپ نے ان کو قتل نہیں کیا, اور کہا, صرف قتل نہیں, نہیں قتل سے باز رہے, کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, یہ اس تلوار کو زیبا نہیں ہے کہ یہ کسی خاتون پر اٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کسی خاتون پہ نہیں اٹھ سکتی, تو آپ کی امتی کا ہاتھ کیسے کسی خاتون پہ اٹھ سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس معرکے میں بہت سے صحابہ بعد میں شہید ہوئے ہیں. ان میں سب سے بڑی شہادت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت حمزہ کو اس موقع پر وحشی نے قتل کیا ہے, اور وحشی کے وہ قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک عرب نے, مکے والے نے بدلہ لینے کے لیے پابند کیا تھا. ان کا اپنا کوئی ذاتی دلچسپی نہیں تھی, ذاتی انٹرسٹ نہیں تھا, انہوں نے طاق کے وار کیا ہے, وہ مغالطے میں آ گئے, وقت اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ان بہت سے صحابہ کا مسلح کیا گیا ہے, ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا, ان میں ایک دشمن کے مرنے والے لاشوں کا مسلح کرنا بھی منع ہے. مسلح کہتے ہیں لاشوں کو کاٹنا پیٹنا, سر کاٹ دیا, ناک کاٹ دیا, ہاتھ کاٹ دیا, گلا کاٹ دیا, سینہ چیر دیا, کلیجہ نکال دیا, مر گیا بس اللہ کے حوالے. اب مزید لاش کی بے حرمتی کا کوئی حق نہیں ہے.
یہ اس وقت کا خاص کلچر اور خاص مزاج تھا. اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کیا گیا اسی جنگ میں. اور کس نے کیا ہے؟ مختلف حضرات اس میں شامل ہیں، جس میں حضرت بعد میں مسلمان ہونے والے ابو سفیان کی اہلیہ محترمہ حضرت ہند بھی شامل ہے. مسلمان نہیں ہے اس وقت، اسلام لانے کے بعد وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اور قتل کس نے کیا ہے؟ وحشی نے. یہ بعد میں مسلمان ہوئے. اب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باقی میں جنگ کا احوال بعد میں عرض کرتا ہوں. حضرت حمزہ سے تعلق پہلی نشست میں بیان کر چکے ہیں پہلے کل. آپ کے چچا ہیں، آپ کے ہم عمر ہیں. ایک خاص ماحول اور موقع پر مسلمان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تقویت کا باعث بنے، اور آپ کے رضائی بھائی ہیں. اتنے سارے رشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کیفیت میں وہ آپ کے سامنے شہید ہوتے ہیں، آپ کے سامنے انتہائی مظلومانہ شہید ہوتے ہیں. آپ کے اتنے قریبی عزیز کو شہید کرنے والا شخص ایک موقع پر بعد میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوتا ہے. آپ نہیں پہچانتے، آپ پوچھتے ہیں کون ہے، کہ یہ فلاں ہے. آپ اس کو مار سکتے ہیں، دھتکار بھی سکتے ہیں، بھیج بھی سکتے ہیں. آپ نہ صرف یہ کہ اس کا اسلام قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. ایک بات کہتے ہیں، صرف کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اسلام قبول ہو گیا تمہارا، جاؤ میرے سامنے نہیں آنا. انسانی جذبات اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن انسانی جذبات اگر شریعت کے مقابلے میں آ رہے ہوں تو پھر بیلنس کرنا اور توازن پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں ایک جانب تو ان کا اسلام قبول کیا ہے، نہ کرتے کہتے اڑاڑ دو اس کی گردن. کوئی چیلنج کرنے والا تھا حضور کو؟ ایمان کے دائرے میں آ رہا ہے، نہیں اس کی آخرت کو خراب نہیں کرنا ہے، اس کو ایمان کے دائرے میں آنے دو. لیکن اس کو دیکھ کر حضرت حمزہ یاد آئیں گے، اس لیے آگے نہیں آنا، ہمارے سامنے نہیں آنا. اور اسی موقع پر دوسری بات، عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور آپ صلوات و تسلیم نے ایک ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھی ہے، ایک ایک شہید ساتھی کی نماز جنازہ پڑھی ہے. لیکن اس شان سے پڑھی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 70 بار جنازہ پڑھا گیا ہے، لیکن ہر جنازے میں حضرت حمزہ کو شامل کیا گیا ہے، کسی صحابی کو نہیں کیا گیا. کوئی کہہ دیتا کہ بھائی حمزہ میں کیا خوبی ہے، کوئی چیلنج کر دیتا، کوئی خوبی نہیں ہے، حضور کے چچا ہیں، اور خوبی کیا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبی تعلق خود معمولی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر ہے، اس کی منزلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب جنگ اپنے عروج پر ہے تو اس وقت آپ اس جنگ کا حصہ ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. جیسے ہی یہ آگے بڑھ رہے تھے دشمن پیچھے ہٹنا شروع ہوا. جب دشمن پسپائی پر ہوتا ہے یا پسپائی اختیار کرتا ہے ایسی دو بدو جنگ میں، تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ سامان پھینکتا ہوا جاتا ہے جان چھڑاتا ہوا، اور کچھ چیزیں خود بخود گر رہی ہوتی ہیں. کوئی تلوار گری ہے کہ تو خود گرا ہے، کسی کا کوئی کھانے پینے کا سامان گرا ہے، تو میدان میں چیزیں پھیل جاتی ہیں. اب وہ پھیلی ہوئی چیزیں ایک تو ویسی مال غنیمت ہے، سمیٹنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آگے بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے. ابھی جنگ ختم تو نہیں ہوئی نا، دشمن کو تو ابھی مارنا ہے. اس کیفیت میں یہاں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے اس سامان کو سمیٹنا شروع کر دیا. اس کو سمیٹتے ہوئے جو پہاڑی پر موجود تھے الٹے ہاتھ پہ، انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی. وہ اتر آئے. حضرت عبداللہ ابن جبیر انہیں روکتے رہے کہ بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نیچے مت اترو. انہوں نے کہا نہیں جنگ ختم ہو گئی. انہوں نے نہیں مانا، اتر گئے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ لقب ہے ان کا، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے. وہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ان کی تو جنگی حکمت عملی دنیا مانتی ہے. مسلمانوں نے بڑا فائدہ اٹھایا پوری زندگی میں. وہ پیچھے سے آتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں جہاں سے حضور کو خدشہ تھا، اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. اب یوں ہے کہ احد ہے، کفار ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر کفار ہیں. مسلمان سینڈوچ ہو گئے.
وہ کیفیت ہے جب مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور مسلمان اس طرح شہید ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم زخمی ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح زخمی ہوئے ہیں کہ آپ کے سر پہ خود کے اوپر سے تلوار نے آپ کے سر کو زخمی کیا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کے چہرہ انور پہ زخم آئے، اور پھر اس زخموں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یعنی ابتدائی طبی امداد کے لیے پیچھے منتقل کیا گیا ہے، اور احد پہاڑ میں پیچھے کوئی ہلکی سی کھائی موجود ہے جہاں محفوظ رہ کر آپ کی تیمارداری کی جا سکتی ہے یا آپ کو طبی امداد دی جا سکتی ہے، تو وہاں آپ کو پھر امداد دی گئی ہے۔ وہ خود کے حصے آپ کے چہرہ انور پہ گھس گئے تھے، وہ نکالے گئے ہیں، باقی جو خون بہ رہا ہے، خون کو فوری طور پر روکنا ہوتا ہے، وہ سب کچھ جو بھی اس وقت کی تدبیریں تھیں وہ کر کے آپ کو روکا گیا ہے۔ اس دوران ظاہر ہے کہ میدان کفار کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کیفیت ہے جس کو ہمارے سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ یہ شکست تو نہیں ہے، ہاں شکست کا ایک شکست کی جھلک دکھائی گئی ہے مسلمانوں کو۔ کیوں دکھائی گئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے کی سزا کے طور پہ۔ ادھر وہ جو 50 صحابہ تھے جبل رمات پہ، ان میں سے 40 اتر گئے، عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ 10 باقی رہے ان کے کہنے پر، اور بالآخر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 10 ساتھی شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، 70 میں وہ شامل ہیں۔ کل غزوہ احد میں مسلمان 70 شہید ہوئے ہیں۔ تو رسول وہاں اس کیفیت میں پھر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ اترے ہیں، دوبارہ آپ نے لشکر کو ترتیب دیا ہے، دوبارہ آواز دی ہے، اور ایک کو مقابلے پہ بلایا ہے، اور پھر اس کے بعد لڑے ہیں، اور پھر دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس وقت کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس کے بارے میں ابو سفیان نے آواز دی ہے، محمد ہیں، حضور نے کہا ذرا چپ رہنے دو، بولنے دو۔ انہوں نے کہا اچھا ابو بکر ہیں، ترتیب اس کو پتہ ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر ہے، اس کو پتہ ہے، ابو سفیان کو پتہ ہے، مسلمان نہیں ہے ابھی۔ ابو بکر تو ظاہر ہے کہ حضور کے بالکل فنا ہے، جب حضور نے آواز دے کر جواب نہیں دی تو وہ کیسے جواب دیں گے، چپ رہے۔ تیسرا آیا حضرت عمر ہیں، ترتیب ابو بکر کے بعد عمر پکار رہے ہیں، عمر نے کہا کہ اللہ کے دشمن سب موجود ہیں۔ تو اس وقت پھر وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور کچھ مکالمے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حبل کی جائے، انہوں نے کہا اللہ کی سب سے اعلیٰ ہے، وہ اکبر ہے وغیرہ، اور بالآخر وہ پیچھے لوٹے ہیں۔ یعنی دشمن مدینے میں حملہ کرنے میں تو کامیاب ہوا ہے، لیکن یہاں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوا، بالآخر اس کو پسپا ہونا پڑا ہے۔ تو جب وہ مسلمانوں سے کچھ لے جا نہیں سکا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکا، تو ظاہر ہے کہ اس کو کامیابی کیسے کہا جائے گا، اور کیسے کہا جائے گا کہ کفار کامیاب ہوئے۔ میں یہ اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر سیرت نگار بیان کرتے ہوئے بھی، لکھتے ہوئے بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ تو بات درست نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد پھر واپس آئے ہیں، ان میں مختلف جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ ان کی تعداد 70 ہے، اور ان کے لیے پھر آپ نے تدفین کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر جو صحابہ کو تدفین کا مرحلہ آیا ہے اس میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، کفن پورے نہیں ہیں، تدفین کی جگہ پوری نہیں ہے، پر جس طرح بھی ممکن ہوا، جیسے بھی ممکن ہوا ان کی تدفین کی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کے پاس واپس آئے ہیں، تو ان کا لاش کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت صفیہ آپ کی چچی، آپ کی پھپھی ہیں، حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کے درد و الم کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا، اور ان کی لاش کو پرندے کھا لیتے، تاکہ حمزہ حشر کے دن ان کے پیٹوں سے نکلتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انتقام پیدا ہوتا اس طرح مظلومیت کی کیفیت میں۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک سفید اور سیاہ داری دار چادر منگوا کر حضرت حمزہ کو کفن دیا۔ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ان کے سر پر ڈالا جاتا تو ان کے پیر ظاہر ہو جاتے، اور اگر پیر ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح
ان کی تدفین کیے. شہداء کی تعداد زیادہ تھی, کپڑے کم تھے, 2 3 کو ایک کپڑے میں دفن کیا گیا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی آپ فرماتے تھے ایک قبر میں کئی ایک کو دفن کرتے ہوئے کہ کس کو قرآن زیادہ یاد تھا, جس کو قرآن, اب قرآن کی عظمت دیکھیے, جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو مقدم کرتے تھے, اور جس کو کم یاد ہوتا تھا اس صحابی کو اس کے ساتھ پھر پیچھے لٹاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد شہداء احد پر نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں, تم پر گواہ ہوں, تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے, مجھے تمہیں پر خوف نہیں ہے کہ تم شرک یا کفر کرو گے, لیکن تم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے, یعنی بس مجھے خطرہ تم پر یہی ہے. غزوہ احد کے بعد پھر غزوہ احد میں جاتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں پہ روانہ ہو رہے تھے تو اس موقع پر پھر اور اس کے بعد بھی بنو نذیر نے, یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے, آپ کے ساتھ غداری کی اور کئی مرحلے ایسے آئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اس حوالے سے 2 بڑے واقعات عام طور پر سیرت میں بیان کیے جاتے ہیں. ایک موقع پر تو یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ آپ اپنے 30 افراد کو لے کر آئیں, ہم 30 علماء کو لے کر آتے ہیں, اور آپس میں مکالمہ کریں, گفتگو کریں, سوال جواب کریں, اور اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوگا اس پہ ہم عمل کر لیں گے, بجائے اس کے کہ ہم آپ سے لڑیں, آپ ہم سے لڑیں, یا مطلب یہ کہ مذہبی طور پر آپ کی الگ راہیں ہوں, ہماری الگ راہیں ہوں, ایک اتفاق کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. آپ 30 صحابہ کو لے کے چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو 60 آدمی ہو گئے اور اب تو 30 صحابہ ہیں اور پھر صحابی, تو اس میں تو ہم کوئی شرارت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ 60 آدمی تو بہت ہوتے ہیں, اس میں تو لڑائی کا یا یہ کہ گفتگو میں شور شرابے کا خدشہ ہے, ایسا کریں آپ اپنے 3 نمائندے مقرر کر دیں, ہم بھی 3 افراد لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. وہ 3 افراد لے آئے, 3 صحابیوں کے ساتھ چلے گئے, وہ بھی 3 آ گئے, اور آپ ایک جگہ بیٹھ گئے. اب پلاننگ یہ ہے کہ آپ کو اوپر سے کچھ گرا کے مار دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا, آپ خاموشی سے نکل کے چلے آئے. پہلا واقعہ تو یہ ہوا. دوسرا ایک اور موقع آپ کا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو نذیر کے پاس کسی سلسلے میں گئے. بنو عامر کا ایک قبیلہ تھا, اس کی دیت کا معاملہ تھا. کوئی قتل ہو گیا تھا تو قتل کے لیے چونکہ سارے معاہد تھے, ایک دوسرے کے حلیف تھے, معاہدے میں شریک تھے, تو اس معاہدے کی شرکت میں یہ بھی فیصلہ ہوتا, یہ بھی طے ہوتا تھا کہ ایک دوسرے جو بھی اس قسم کی کیفیت ہے اس میں مدد کی جائے گی ایک دوسرے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. انہوں نے اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر شرارت کی, آپ کو نقصان پہنچانے کا وہ ہوا, اور یہ طے ہوا کہ آپ کو زہر دے دیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پھر علم ہوا, پھر واپس نکل آئے. تو اس طرح کی جب کئی واقعات پیش آ چکے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا جائے. آپ نے اس کا اعلان کیا, اور اعلان کرنے کے بعد ان کو کہا کہ اپنے تم علاقے چھوڑ دو, جلا وطن ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملات کر رہے تھے تو انہی کے لوگوں میں سے کنانہ بن سوریہ ایک شخص تھا. اس نے کہا کہ تم زیادتی کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, تم اپنی کتابوں کی روح سے جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے نبی ہیں, ان کے ساتھ اگر زیادتی کرو گے تو پھر تمہارا نقصان ہوگا. اور پھر اس نے بتایا کہ فلاں موقع پہ حضور جو گئے ہیں آپ کو اللہ نے اپنے نبوت کے ذریعے علم دیا. ایک بار وہی کے ذریعے علم ہوا, ایک بار یہ ہوا کہ ایک یہودی خاتون جس کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا, اس نے اپنے بھائی کی خیر خواہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبری کروا دی. بہرحال یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد تھی, آپ کو علم ہو گیا. بہرکیف جب اس نے ان کی نہیں مانی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب راستے 3 ہیں, یا تو تم پیسے دے دو, یعنی اپنا وہ دے کے جان چھڑا لو, یا پھر
مرنے مارنے پر تل جاؤ یا مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں تینوں چیزیں منظور نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہوئے ہیں، ان کا محاصرہ کیا ہے۔ محاصرہ کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے تو قلعوں پہ چڑھ گئے ہیں، پتھر بازی کی ہے، لیکن اس دوران وہ کچھ نہیں کر سکے، اس کا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا محاصرہ مسلسل چلتا رہا۔ جب محاصرہ لمبا ہو گیا تو پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ محاصرہ لمبا ہو گیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ اس پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دشمن کے درخت کاٹنے کا حکم دیا، تو جان کی بازی لگی ہوئی ہے، مسلمان ان کو مارنے کے در پہ ہیں، وہ مسلمانوں کو مارنے کے در پہ ہیں، درخت کی کیا حیثیت ہے؟ درخت کاٹ کر اگر دشمن مغلوب کیا جا سکے تو ان کی جانیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی بھی جانیں محفوظ ہو رہی ہیں، اس میں قباحت کی بات کیا ہے؟ اور پھر روایات میں آتا ہے لوگ صرف لفظ پکڑتے ہیں، صرف 6 درخت کاٹے گئے ہیں۔ یہاں تو ایک گھر کو پانی پہنچانے کے لیے ایک پائپ لائن بچھاتے ہوئے 10 50 درخت کاٹ دیے جاتے ہیں، صرف 6 درخت کاٹے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں ان پر رعب طاری ہوا ہے، وہ اپنے قلعوں سے نیچے اترے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے کوئی معاہدہ کر لیا جائے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اپنا سامان جو لا سکتے لے جائیں اور یہاں سے چلے جائیں، لیکن اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو یہودیوں کا مزاج دیکھیں، اور پھر قرآن کا بیان بھی میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو سامان ہے، سامان تو گھر کا سامان جو قابل انتقال ہوتا ہے وہ تو یہی ہے، کپڑے ہیں، برتن وغیرہ، انہوں نے گھروں کی چوکھٹیں بھی نکالی ہیں، دروازے اور کھڑکیاں بھی اکھاڑی ہیں اور وہ لے کے گئے۔ تو قرآن کریم بڑے عجیب انداز میں بیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو اللہ کی حکمت کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین۔ یہ تو ذکر ہے قرآن کریم میں وہ جو درختوں کا ہے کہ وہ درخت کیوں کاٹے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے حکم سے کاٹیں، اور کیوں؟ لیخزی الفاسقین، تاکہ ان نافرمانوں کو اس کی سزا مل سکے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا گیا۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد اہم ترین غزوہ غزوہ بنی مصطلق ہے، لیکن غزوہ بنی مصطلق 5 ہجری میں پیش آیا ہے۔ ہاں جی چلیں پہلے اس کے بعد پھر میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ کو بنو مصطلق کے سردار کی جانب سے علم ہوا، وہ سردار کا نام حارث ابن ابی ضرار ہے۔ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کر رہا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اور اس پر حملہ کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب علم ہوا، پہلے تصدیق کے لیے ایک صحابی کو بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو بھیجا گیا ہے۔ بہرحال وہ آئے ہیں، انہوں نے دیکھا اور تصدیق کی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لشکر روانہ کیا ہے۔ اس لشکر کی جب روانگی کی اطلاع ملی ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو آپ کو ایک مخبر ملا ہے۔ اس مخبر کو حضرت عمر نے گرفتار کر کے حضور کی اجازت سے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو مقابلہ کیا ہے، وہاں پہ حملہ کیا ہے ان پر، اور 10 افراد ان کے مارے گئے۔ بس وہ ایک مخبر کو ملا لیں تو صرف 11 افراد مارے گئے، اور وہ لشکر مطلب کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور وہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد غزوہ احزاب پیش آتا ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آتا ہے۔ 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے کہ مختلف قبائل اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وہ لشکر چل کے چڑھ آتے ہیں۔ آپ کے پاس جب قریب پہنچتے ہیں، یہ جب آپ کو علم ہوتا ہے، آپ پھر مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے میں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں شہروں کو بچانے کے لیے عام طور پر طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ شہر کے گرد گرد ایک خندق کھود دی جاتی ہے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس فیصلے کو اس مشورے کو قبول کیا ہے اور 3.5 میل لمبی خندق کی نشاندہی کی ہے، اور اس کی اس طرح نشاندہی کی ہے کہ جو فرنٹ سے آنے والا حصہ ہے اس کو تقریباً ایل شیپ میں کھود دیا جائے تاکہ دشمن کے آنے کا راستہ محفوظ ہو جائے اور دشمن پار نہ کر سکے۔ اس خندق کی لمبائی 3.5 میل شمار کی گئی ہے، لیکن گہرائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ نہ نیچے سے اتر کر کوئی آ سکے اور نہ گھوڑا کوئی جمپ لگا کے دوسرے کونے پر آ سکے، اتنی چوڑی۔ اب یہ کھودنے کے لیے آپ نے نہ صرف یہ کہ پہلے مارکنگ کی ہے، بلکہ اس کے لیے خاص طور پر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر 10 آدمیوں کو 40 گز پر معمور کیا ہے۔ یہ ہمارے شہروں کی کھدائی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کی کھدائی ہے، خالص پہاڑ کی۔ اس پہاڑ کو کھودنے کے لیے قوت اور قدرت اور ہتھیار سب چاہیے، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ یہ سب آلات تو میسر نہیں ہیں، اس لیے محض 40 گز کو کھودنے کے لیے 10 افراد صحابہ مقرر کیے گئے، اور اس میں بھی پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کیا ہے کہ ان کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اکیلے تنہا 40 گز کھودتے تھے کیونکہ وہ تکڑے اور اس فن کے آدمی تھے، اور پھر جہاں کہیں رکاوٹ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مدد کرتے تھے۔ بہرحال ادھر یہ خندق تیار ہوئی ہے، وقت لگا ہے کچھ 8-10 دن میں، اور اس دوران پھر ادھر سے کفار آ گئے ہیں، یہ ابو سفیان ان کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس دوران پھر انہوں نے آ کے سامنے ڈیرا ڈال لیا۔ یہ جو کھدائی کے دن ہے اور اس کے بعد جو لڑائی کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس محاذ کے دن ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی کے انتہائی خطرناک دن ہے، انتہائی مشقت سے بھرپور دن ہے، انتہائی آزمائش کے دن ہے۔ کھانا پینا ختم ہو گیا ہے، اور عالم یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک حضرت جابر کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کے معجزہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کہ ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک کمزوری اور ضعف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ضعف ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ تو وہ گھر آتے ہیں، کہتے ہیں، پوچھتے ہیں علی سے کہ بھئی کچھ ہے تھوڑا بہت تو حضور کو تو بلا لوں، کم از کم حضور تو کھا لیں خاموشی سے۔ اب یہ ہزاروں افراد ہیں نا، صحابہ ہزاروں ہیں، 10-12 ہزار کا تو 12 سے 15 ہزار کا تو لشکر چڑھ کے آیا، جو کفار کا لشکر ہے 15 ہزار کے قریب ہے، 12 ہزار 14 ہزار 15 ہزار کی روایت آتی ہے۔ ان کا مقابلہ 200-400 افراد تو نہیں کر رہے ہوں گے، اور پھر پورا مدینہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چلو چند افراد کو تو کھلا لیں۔ گھر میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سا بکری کا بچہ ہے اور کچھ غلہ ہے، کہتے ہیں چلو اس کو پیسو، غلہ ہے ابھی آٹا نہیں ہے۔ انہوں نے پیسنا شروع کر دیا، بکری کو ذبح کر دیا، گوشت تیار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جا کے انہوں نے خاموشی سے کہہ دیا کہ گھر چلیں تھوڑی دیر میں، کھانا تو کچھ تیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے اعلان کر دیتے، لو بھائی جابر نے دعوت کی، سب آؤ۔ حضرت جابر پریشان ہو جاتے ہیں، نیچرل ہے، آدمی ایک گھر میں 5 آدمیوں کا کھانا اور 100 آدمی آ جائیں، آدمی کو دشواری ہوگی۔ وہ گھر آتے ہیں، اہلیہ ان کی اہلیہ سمجھدار ہیں وہ بھی، وہ کہتی ہیں کہ آپ نے بتا دیا تھا، کل ہم بتا دیا تھا، کل وہ جانے ان کا کھانا جانے، ہمیں کیا پڑتا۔ آپ بس ایک بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو کہ بھائی میرے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس کھانے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی دم کرتے ہیں، جو بھی کیفیت ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ایک طرف سے کھانا نکالنا شروع کرو، پورا لشکر سیراب ہو جاتا ہے، کھانا ختم نہیں ہوتا۔ برکت ہے، دعا ہے۔ ایک واقعہ اس کے علاوہ یہ برکت ہے، ایک بچی ہے کوئی، حضرت نعمان بن بشیر کی بہن بیان کرتی ہیں، ان کی کہتی ہیں کہ میری ماں نے ایک مٹھی کھجور دے کے بھیجا اور کہا کہ تم اپنے جا کے باپ کو اور ماموں کو دے آؤ، عبداللہ ابن رواحہ کے پاس چلے جاؤ، کچھ کھایا نہیں ہے پتہ نہیں کب سے، تو کچھ دے دو، چلو کوئی سہارا تو ہوگا نا۔ کتنی کھجوریں؟ مٹھی بھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بچی گزر رہی ہے، کچھ کھانے کا ہاتھ میں ہے، وہ روک لیتے ہیں، کیا ہے؟ کہ کھجوریں ہیں۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ وہ میری ماں نے، والدہ نے بھیجی ہیں فلاں کے لیے، والد کے لیے، ماموں کے لیے۔ کہتے ہیں ادھر لاؤ۔ وہ انہوں نے دے دی۔ آپ نے کپڑا بچھانے کا حکم دے دیا۔ کپڑا بچھانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کو اعلان کر دیا، آ جاؤ دعوت ہو رہی ہے، کھجوریں کھا لو۔ صحابہ کرام جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھجوریں ٹپ ٹپ کپڑے سے گر رہی تھی اور لوگ کھا رہے تھے اور سیراب ہو رہے تھے، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلا حصی معجزہ ہے، پہلے نشست میں ہم نے عرض کیا تھا، وہ بھی برکت یہی شکل ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ایک دست گوشت اور ایک پیالہ دودھ کا اور ایک سا غلے کا 40-39 افراد کے لیے کافی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بھی پوری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ایسے پیش آتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، پانی نہیں ہے، پانی آپ کی برکت سے مل جاتا ہے، خوراک نہیں ہے، خوراک آپ کی برکت سے مل جاتی ہے، دودھ کا پیالہ سب کو کافی ہو جاتا ہے، 2 سیر 3 سیر غلہ سب کو کافی ہو جاتا ہے، ایک دستی سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دوران خندق پہ کام کرتے رہے، اور 6 دن میں خندق مکمل ہوئی ہے. اور اس کے بعد کفار آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ بہانے سے بہلا پھسلا کے بنو قریظہ کو آپ کے خلاف کر دیا ہے. یہود کے قبائل میں بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ پہلے بے دخل ہو چکے ہیں، یہ بنو قریظہ بچا ہے، ایک بڑا قبیلہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس کو کوئی شکایت نہیں ہے، مطمئن ہے، لیکن وہ بہلا پھسلا کے ان کو کچھ لالچ دیتے ہیں، کچھ غیرت دلاتے ہیں. پھر دوسرے یہودی آ جاتے ہیں جو یہاں سے نکالے گئے ہیں، وہ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر مکے والے اپنی سازشی صلاحیتوں کے ساتھ، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچانک مسلمانوں سے دھوکہ کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوتا ہے، آپ صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ ذرا کنفرم کر کے آؤ. اب دیکھیے احتیاط کا پہلو، منصوبہ بندی کا پہلو. آپ صحابہ کو جو ان کو بھیجتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو خاموشی سے جاؤ، تصدیق کرو کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں. اگر خبر غلط ہو سب کے سامنے آ کے بیان کرو کہ وہ خبر غلط ہے، بنو قریظہ ہمارے ساتھ ہیں. اور اگر خبر درست ہو تو کسی کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے خاموشی سے بیان کر دینا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت مختلف صحابہ جو جاتے ہیں ان کے ذریعے جب آپ کے پاس اطلاع آتی ہے کہ یہ خبر درست ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ خاموشی سے بتاتے ہیں. اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے. اور اس کے بعد پھر آپ اس خبر کو عام نہیں ہونے دیتے، خبر کو روک لیتے ہیں. اور دوسری جانب آپ مسلسل اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. غزوہ خندق کا وہی محل وقوع ہے جہاں پہ اس وقت مسجد فتح قائم ہے. مسجد فتح کے باہر مسجد ابو بکر تھی، ختم ہو گئی ہے. مسجد عمر تھی، ختم ہو گئی ہے. مسجد عثمان تھی، اس کا بھی ہلکا سا نشان ملتا ہے. آگے جا کے مسجد علی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی مسجدیں، یہ خندق کا راستہ تھا، خندق تھی. اس خندق کے کونوں کو متعین کرنے کے لیے بعد میں یہ مسجدیں بنائی گئی تھی جو اب صاف کر دی گئی ہیں. ان میں جو باقی ہیں وہ 2 مسجدیں باقی ہیں. ابھی باقاعدہ مسجد علی بھی بند ہے، ابھی تک تو تھی. 2 جو باقی ہیں، مسجد سلمان فارسی چڑھائی پر اوپر، اور مسجد فتح. یہ مسجد فتح وہ مقام ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیمہ نصب ہے، اور آپ یہاں پہ دعا فرماتے ہیں. اور آپ نے مسلسل کئی روز دعا کی ہے. بدھ کے روز بعد نماز ظہر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بشارت ملتی ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے اور اب دشمن سے چھٹکارا حاصل ہوگا. دشمن ادھر ہے، یہ ادھر ہے، مہینہ تقریباً گزر چکا ہے. اب وہ تو دعا کی قبولیت ہے، لیکن اس کے اسباب کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 20-22 دن محاصرے کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، اور وہ جو صحابی ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اجازت ہے مجھے کچھ کہنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم نام ہے اس صحابی کا، ان کو کہتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان کا علم نہیں ہے ان کو، تو میں خاموشی کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں جس کے نتیجے میں ان میں پھوٹ پڑ جائے. بس مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی حکمت عملی کے تحت کچھ کہہ سکوں. انہوں نے کہا اجازت ہے، جاؤ. یہ اعتماد ہے. نئے صحابی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعتماد دیتے ہیں کہ جاؤ جو چاہو کرو. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں پہلے بنو قریظہ کے پاس، پھر مکے والوں کے پاس، دونوں کا آپس میں لڑا دیتے ہیں. بنو قریظہ وہ کہتے ہیں کہ مکے والے تم پہ اعتماد نہیں کر رہے، مکے والے وہ کہتے ہیں بنو قریظہ تم پہ اعتماد نہیں کر رہے. تو
بنو قریظہ کو کہتے ہیں کہ یہ مکے والے تو چلے جائیں گے، تمہارا کیا بنے گا، یہ تو باہر کے لوگ ہیں نا، تم نے تو مسلمانوں سے غداری کی ہے، مسلمان تو مار دیں گے، تو ایسا کرو ان کے کچھ بندے رکھ لو اپنے پاس، دوسری طرف بندے رکھ لو، یرغمال رکھ لو تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں۔ ادھر مکے والوں کو جا کے کیا کہتے ہیں، مکے والوں کو، قریش کو، ابو سفیان ان کے لشکر کو کہتے ہیں کہ یہ جو بنو قریظہ ہیں یہ بڑے شرمندہ اور نادم ہے کہ وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی ہے اور انہوں نے حضور سے ساز باز کر لی اور تمہارے بندے پکڑوا رہے ہیں، تو یہ اب تمہارے پاس آئیں گے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ بندے بطور ضمانت کے رکھوا دو، تم کبھی نہیں دینا۔ انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا اچھا دیکھ لو۔ اتنے میں ان کا قاصد ان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہیں اور یہ معاملات ہیں اور تم لوگ تو چلے جاؤ گے، اس لیے ہمیں اپنے بندے کچھ دو۔ وہ کہتے ہیں بات درست تھی، نعیم کی خبر درست تھی، وہ کہتے ہیں اچھا تم لوگ ہم سے غداری کر رہے ہو، اس میں ظاہر ہے کہ جیسے عام طور پہ تلخ کلامی ہوتی ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے، دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دعا کا ایک اثر ہے۔ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے فزیکلی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی چل پڑتی ہے اور ایسی طوفانی فضا قائم ہوتی ہے بارش اور آندھی کے نتیجے میں کہ ان کے سامان الٹ جاتے ہیں، برتن اودے ہو جاتے ہیں، زادِ راہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، خیمے پورے کے پورے اڑ جاتے ہیں، برتن اڑ جاتے ہیں۔ تو پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ بھائی اب نکلو، یہاں پہ تو کچھ حالات اس قابل نہیں ہیں، بنو قریظہ الگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں حالات اور فضا ہمارے خلاف ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے نا اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پھر ایک ریلیف ملتا ہے اور پھر کفار چلے جاتے ہیں اور آپ کوئی 6 دن کی جنگی تیاری اور پھر 20 دن 22 دن کی یہ پوری کیفیت تقریباً 1 مہینے کے بعد فاقہ کشی کے عالم میں اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں جس سے ایک پورا محاورہ مشہور ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحابہ کرام نے اپنے کمزوری کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو پیٹوں پہ پتھر باندھ دیے ہیں ہم نے، تو آپ نے دکھایا کہ تم نے ایک باندھے میں میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ عربوں کے ہاں بھوک کی حالت میں اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے پتھر باندھا کرتے تھے۔ ایک تو ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے کمر سیدھی رہتی ہے، دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو بالکل انتہائی فاقے کی حالت میں اندر پیٹ میں آتے ایک دوسرے پر نہیں چڑھتی وغیرہ وغیرہ مختلف خیالات ہیں، بہرحال جو بھی ہو وہ اس مقصد کے لیے باندھا کرتے تھے۔ جب واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں، جبریل امین آ گئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے، فرشتے تو موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو قریظہ نے دھوکہ کیا، ان کے ساتھ بدلہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ان کی طرف کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً فیصلہ کیا ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے اور فوراً عصر کی نماز وہاں پہ ادا کی جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، سب نکل گئے، راستے میں مغرب ہو گئی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا، آپ کا تو مطلب یہ تھا کہ بھائی جلدی نکلو تو ہم تو نماز یہیں پڑھیں گے راستے میں۔ بعض نے کہا نہیں، آپ نے کہا ہے جب مغرب یہاں عصر یہاں پڑھنی نہیں ہے، نماز ہوتی ہے، قضا ہوتی رہے۔ تو کچھ نے نماز اصل وقت میں پڑھی ہے راستے میں اور کچھ نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھی ہے قضا۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں اور صحابہ میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے، مسئلہ نماز کا ہے، فرض نماز کی ادائیگی کا ہے۔ صحابہ میں 2 گروہ ہو جاتے ہیں، کوئی گروہ دوسرے کو مسلمان غیر مسلم قرار نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں دونوں نے صحیح کیا، کچھ کہتے ہی نہیں، مطلب اگنور کا ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، کیونکہ دونوں کے مقاصد درست تھے۔ دونوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قول پر اپنے خیال اور اپنے جو فہم اور فراست اللہ نے عطا کی اس کے مطابق عمل کیا۔ وہ فہم و فراست ظاہر ہے کہ وہ تو اگر فقہی مسئلہ ہوگا تو اہل علم مجتہدین اور فقہا کی رائے، میرے اور آپ کی رائے کو تو وہ نہ ہمیں رائے کا حق حاصل ہے نہ ہماری رائے کو وہ مقام ہوگا، لیکن جو اہل فہم ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل علم ہیں، اہل تحقیق و اہل فتویٰ ہیں، اہل اجتہاد ہیں، ان کی آراء میں جب اختلاف ہو تو وہ اختلاف بنیادی طور پر شریعت سے انحراف نہیں قرار دینا چاہیے، اس میں نیتوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے اور ان کی بنیاد پر لوگوں کو اختلاف کی طرف نہیں لانا چاہیے، بلکہ اصل نقطے کی طرف لانا چاہیے کہ دونوں کی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فیصلے پر عمل ہے۔ باہر کیف محاصرہ ہوا ہے، ان کو روکا گیا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور بالآخر حضرت سعد ابن معاذ جو بڑے صحابی ہیں انصار کے، ان پر فیصلہ ہوا ہے کہ وہ فیصلہ جو کریں۔ وہ زخمی ہو چکے ہیں غزوہ احزاب کے یا غزوہ خندق پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، لیکن ان کی تیمار داری کے لیے اپنے قریب ان کا خیمہ نصب کیا ہے۔ پھر ان کو جب فیصلہ ہوا ہے کہ وہ حکم ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے، تو ان کے لیے اہتمام سے ان کو وہاں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے احکامات دیے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب مردوں کو مار دیا جائے، سب عورتوں کو قید کر لیا جائے، ان کا سامان ضبط کر لیا جائے۔ 600 کے قریب افراد، یہ سب سے زیادہ موقع ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کو مارا گیا ہے، اور یہ علاقہ اس موقع پر یہود سے پاک ہوا ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کا یہی موقع ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب سے ہجرت کی ہے اس وقت سے اب تک آپ وہاں نہیں تشریف لے گئے۔ وہ خواب ہے، اللہ کے نبی کا خواب ہے، لوگوں کا ایک دلچسپی ہے، اور خاص طور سے مکے کی بیت اللہ کی ایک کشش ہے۔ آپ تیاری شروع کرتے ہیں، صحابہ کرام تیار ہوتے چلے جاتے ہیں، 1300-1400 افراد تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ قریب پہنچتے ہیں، آپ کے پاس سواری کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، اور تلواریں ہیں، اور کوئی اسلحہ نہیں ہے، زریں نہیں ہیں، خود نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کمان نہیں ہے، نیزے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ کا وہ مقام ہے جو مکے کے بیت اللہ کے قریب ہے، وہاں آپ رکتے ہیں اور پھر مختلف حوالوں سے بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ مکے والوں کے لیے ایک تذبذب ہے، ایک تو حرمت کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، ذیقات کا مہینہ ہے، عام حالات میں بھی بیت اللہ آنے والوں کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ کوئی روایت رہی ہے، تو ان کو روک نہیں سکتے، اور اگر آنے دیں تو کل تک تو ان پہ ہم جنگیں مسلط کر رہے تھے، آج یہ پورے کا پورا لشکر چلا آ رہا ہے 1400 افراد کا، تو دنیا کو پیغام جائے گا کہ مکے والے مغلوب ہو گئے۔ بہت سے مشورے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بالآخر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں آنے دیں گے، فیصلہ ہے بس، باقی جو چھوڑو، ہم نہیں آنے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف صحابہ کو بھیجتے ہیں، مختلف لوگوں کو بھیجتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ سے مذاکرات ہوتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی دوران آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ بھائی ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کر جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے، صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آ چکے ہیں تو اب ایسا ہے کہ آپ طواف کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، طواف تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گا۔ ادھر یہ بات کہہ رہے ہیں، ادھر صحابہ میں چیمے گوئیے ہو رہے ہیں کہ عثمان تو نکل گئے، وہ تو طواف کر لیں گے، ہم رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا خیال ہے عثمان ہمارے بغیر نہیں کریں گے۔ یہ ہے باہمی اعتماد، اور یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی۔ اسی دوران یہاں پہ ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ کیسے پھیلتی ہے، کیا پھیلتی ہے، اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اب تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، مقابلہ نہ ہو، لیکن جو ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت کا علم ہوتا ہے یا افواہ ملتی ہے، آپ فوراً بیعت کرتے ہیں، سب صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ اب تک تو لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اب بدلہ لینا ہے، اور بدلے کے لیے بیعت علی الموت آؤ کرو۔ اور یہ بیعت ایک درخت کے نیچے ہوتی ہے۔ وہ جو بیعت ایک درخت کے نیچے ہو رہی ہے وہ اتنی بڑی بیعت ہے، وہ درخت اتنا مقدس ہے، بیعت کرنے والوں کو چھوڑیے کہ وہ درخت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت ہو رہی ہے۔ اور اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک صحابی سے بیعت لیتے ہیں، اور آخر میں اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو ملا کے کہتے ہیں یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ مقام تو دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرکیف اس بیعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شان دیکھ کر مکے والے تھوڑا سا خوفزدہ یا مروب ہو جاتے ہیں
اس دوران مختلف لوگ آتے ہیں. اب آپ اس میں حکمت عملی دیکھیے. ایک قبیلے کا ایک سردار آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ حرم کی عزت کرنے والے لوگ ہیں, حرم پر قربان کرنے والے جانوروں کا یہ اکرام کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جانور لیے ہیں نا, ان پہ قربانی کے نشانات لگائے جاتے تھے, شعار کیا جاتا تھا, دور سے پہچان ہوتی تھی کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو کہتے ہیں جانور آگے کر دو اس کے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت زبان سے کہنا مفید نہیں ہوتا. بہت سے کام انسان اپنے عمل سے کر سکتا ہے جس کی افادیت ہوتی ہے. آپ نے کوئی پیغام نہیں دیا, صرف جانور آگے کر دیے, وہ اس نے دیکھا اور واپس لوٹ گیا اور قریش کو کہا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, یہ تو زائرین ہے اور مکے کے زائرین کو نہیں روکا جائے گا. باہر کے آخر میں حضرت ایک آتے ہیں سہل بن عمر, آپ کہتے ہیں معاملہ آسان ہو گیا, ان کا نام سہل ہے, سہیل ہے. بالآخر مذاکرات ہوتے ہیں, مذاکرات میں جو شرائط طے ہوتی ہیں وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہیں. اس میں طے ہوتا ہے کہ اس دفعہ مسلمان ابھی چلے جائیں, ابھی نہیں کرنے دیں گے ہم عمرہ, اگلے سال آئیں, اگلے سال آئیں صرف 3 دن کے لیے آئیں, اگلے سال آئیں بغیر ہتھیار کے آئیں, اگلے سال آئیں اتنے ہی لوگ آئیں جتنے آئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران کوئی شخص مسلمانوں میں سے اگر مرتد ہو کے نعوذ باللہ مکے میں آئے گا اس کو آنے دیں گے, اور کفار میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینے جائے گا اس کو نہیں آنے دیں گے. مسلمان پابند ہوں گے کہ وہ چلے جائیں. ابھی معاہدے میں دستخط نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ جاتے ہیں, بیڑیوں میں بندھے ہوئے, ایک صحابی ہیں. حضور کہتے ہیں ان کو تو آنے دو, کہتا ہے پھر یہ معاہدے خلاف ورزی. ابھی معاہدہ تو دستخط کے بعد ہوگا. یہ کیسا معاہدہ ہے کہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے, ابھی تحریر ہی نہیں ہوئی, ابھی دستخط ہی نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ خلاف ورزی. آپ کہتے ہیں چلو جاؤ. دستخط ہونے لگتے ہیں تو تحریر ہونے لگتی, ابھی تو زبان ہی طے ہوا ہے, تحریر ہونے لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, یہ تو نہیں جانتے ہم, وہی لکھیں بسم اللہ اللہم. وہ کہتے ہیں چلو لکھ دو. جب مقصد سامنے بلند ہو تو ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی سنت ہے. حضور بس سبق دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں لکھو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو ہم مانتے نہیں ہیں. آپ کو محمد الرسول اللہ اگر ہم مان لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ محمد بن عبداللہ لکھیں. حضور کہتے ہیں لکھ دو چلو. حضرت علی کہتے ہیں میں تو نہیں نام مٹاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اچھا چلو میں مٹا دیتا ہوں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ سے مٹا دیں. معاہدہ ہو جاتا ہے. معاہدہ اتنا غیر معمولی معاہدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس, بلکہ مزاج میں مکمل طور پر فنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں ان سے پوچھو جا کے, مجھے نہیں پتا. ایسے ششمپج کی کیفیت ہے. اس کیفیت کا یہ عالم ہے, دیکھیں شاکنگ ہے. وہ کوئی اختلاف نہیں ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے, شاک ہے, سب شاکڈ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرو. بظاہر کہ اب کیا کرنا ہے, جانور قربان کرو, احرام سے باہر آؤ, یعنی وہ دم دو, واپس آ جاؤ. عمرہ تو نہیں ہو سکتا, اگلے سال آئیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ دم دو, قربانی کرو. ایک شخص قربانی کے لیے نہیں اٹھتا. اب دیکھیے فراست. آپ اپنے اہلیہ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ سمجھ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ اختلاف کا نہیں ہے, نافرمانی کا نعوذ باللہ نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات نہ ماننے کا نہیں ہے. یہ اس وقت ایک جھٹکے میں ہے, ایک کیفیت میں ہے. آپ صرف یہ کریں کہ آپ کسی کو بلا کے اپنے بال کٹوا دیں اور جانور ذبح کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا, آپ نے جیسے ہی بال کاٹے تو پھر صحابہ ٹوٹ پڑے, تاکہ آپ کے اس عمل کے پاسداری میں, آپ کی پیروی کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں. یہاں سے آپ واپس آتے ہیں. واپس آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی دوران پھر خطوط لکھنا شروع کیے ہیں. اس معاہدے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو قرآن کریم نے انا فتحنا لک فتح مبینہ قرار دیا. 26ویں پارے میں حضرت عمر فاروق اس وقت پھر رہے ہیں, حضور سے پوچھتے ہیں, ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ حق پر ہیں. پھر یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں صحابہ کو, عمر کو بلا, دیکھو اللہ نے کیا کہا ہے, انا فتحنا لک فتح مبینہ, تمہیں کھلی فتح عطا کر دی. فتح مبینہ کھلی فتح. تو اصل میں اس موقع پر جو سب سے بڑی کامیابی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کو قریش کی نظر میں, مکے والوں کی نظر میں ایک قوت کا اسٹیٹس ملا ہے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باغی ہیں, بھاگے ہوئے. اب کیا ہوا ہے بھائی, یہ برابر معاہدہ کس کا ہوتا ہے؟
معاہدہ چھوٹے بڑے کا نہیں ہوتا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ معاہدے کرنے والی قوتیں کتنی چھوٹی بڑی ہوں، معاہدہ کرتے وقت دونوں کو برابر سمجھا جاتا ہے، ورنہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں برابر کی سطح پہ معاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدہ ہوا ہے تو مطلب انہوں نے مان لیا کہ مسلمان ایک قوت ہیں، ایک ریاست ہیں، ایک سیاسی قوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری بات، 10 سال کے لیے دونوں لڑائی نہیں کریں گے، جنگ بندی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سال تک مسلمانوں کی یہ سرحد محفوظ ہو گئی، جہاں ہر کچھ مدت کے بعد ایک لشکر چڑھا رہا ہے۔ کتنی جنگیں ہوئی ہیں، سب ان کی طرف سے یا ان کی آشیرواد سے، اب محفوظ ہو گیا۔ دوسری جانب کیا خطرہ پیدا ہو چکا ہے؟ دوسری جانب یہ خطرہ پیدا ہو چکا ہے کہ مسلمان مکہ مدینہ منورہ سے یہودیوں کو جن کو نکال چکے ہیں، وہ جا کے سارے خیبر میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ ہے کہ یہ کسی وقت خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ایک تو آپ نے اس کے فوراً بعد یہ کام شروع کیا ہے کہ مختلف حکمرانوں کو بطور ریاست اور حکمران کے خطوط لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خیبر کی جنگ کی تیاری کی ہے۔ خیبر میں بہت سارے قلعے ہیں، ایک ایک کر کے فتح ہوتے رہے ہیں، لیکن اس میں آخر قلعے سے پہلے ایک دشواری یہ پیش آئی کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت ابوبکر جاتے ہیں، عمر جاتے ہیں، نہیں ہوتا کامیاب۔ پھر آخری ایک دن آپ کہتے ہیں کہ میں کل ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا، جو الفاظ ہیں وہ غیر معمولی ہیں، جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اللہ اور رسول سے محبت، اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اعزاز عطا کیا۔ بڑے صحابہ جو جلیل القدر ہیں، ان سب کی اپنی اپنی شناخت ہے، اپنا اپنا تعارف ہے، لیکن ان لفظوں کے ساتھ نام لے کر اگر کسی شخصیت کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں طرف سے گواہی دی کہ وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صرف حضرت علی کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت علی اس وقت شدید ترین آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ آپ کو بلایا جائے تو کہتے ہیں یار تو مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ آپ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے مجھے تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ گئے ہیں، اور قلعے کا اس وقت آپ کی قوت ظاہر ہے، وہ آپ کی قوت نہیں ہے تن تنہا، آپ کی قوت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے، آپ کی قوت ان کے ساتھ موجود ہے۔ تن تنہا وہ قلعے کو جا کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں۔ پھر مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی موجود تھی۔ یہود کی روایات میں یہ بات موجود تھی کہ یہ قلعہ ایسی شخصیت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ یہودی تو بنیادی طور پہ ایک تواؤں پرست قوم ہے، تو وہ جب دیکھ رہے تھے کہ یہ حلیہ عمر پہ صادق نہیں آتا، ابو بکر پہ صادق نہیں آتا، تو وہ مطمئن ہو کے دل جمعی سے لڑتے رہے۔ جیسے ہی حضرت علی ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پورا نقشہ ان کا بیٹھتا ہے، انہوں نے ہمت چھوڑ دی، حضرت علی نے جنگ لڑ کے وہ فتح یاب ہو گئے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں۔ اب وہ سارا خیبر کا علاقہ کھجوروں کا علاقہ ہے۔ اس موقع پر یہودی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہتے ہیں اب کون ہے یہ پہلے وہاں دھوکہ دے چکے ہیں، یہاں لڑے ہیں، بار بار لڑے ہیں، مدت ہو گئی ہے ان کو لڑتے ہوئے، ایک قلعہ، دوسرا قلعہ، تیسرا قلعہ، یہ جو ہم نے وقت کی قلت کے باعث سے 1-2 جملوں میں بیان کیا، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ آخرکار فتح ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی مسلمانوں کے ساتھ رعایت نہیں کی، آخرکار مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے محنت کر کے۔ اس موقع پر وہ مسلمانوں سے رعایت مانگتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں آپ ان جگہوں کا کیا کریں گے، یہ جو بہت بڑی زرعی آبادی ہے، زرعی علاقہ ہے، آپ ایسا کریں ہم سے معاہدہ کر لیں۔ اچھا کیا معاہدہ کر لیں؟ بھائی معاہدہ یہ کر لیں کہ ہم اس زمین ہماری رہنے دیں، ہم اس کو کاشت کریں گے، آدھی فصل آپ کی آدھی ہماری۔ حضور کہتے ہیں اس کو مخابرہ کہتے ہیں، خیبر کی نسبت سے اس کو مخابرہ کہا جاتا ہے، پوری اصطلاح بن گئی ہے اسلامی شریعت و فقہ اسلامی میں۔ اب آدھے کا فیصلہ کیسے ہو؟ جیسے فصل تیار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، لیکن وہ صحابی حضور کا تیار کرتا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ یہودیوں کے پاس۔ اس سے بڑا کوئی دشمن ہوگا مسلمانوں کا 1400-1500 برس میں؟ وہ جا کے ان کی فصل کٹ چکی ہے، کھجور کٹ چکی ہے، زمین میں آ چکی ہے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو آدھا آدھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری مرضی، یہ لے لو یا یہ لے لو۔ یہود اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان قائم ہے یہ اس انصاف پر قائم ہے۔ یہ یہود کے ہاتھ سے مسلمانوں نے اس وقت داد اور تحسین وصول کی ہے۔ اسی غزوہ خیبر کی
کا ایک واقعہ اور اہم ہے، چیزیں تو بہت سی چھوڑنی پڑ رہی ہیں، لیکن بہرحال جب ایک قلعے کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے تو ایک درمیان اس کے ایک چرواہا وہاں سے اتر کے آتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے بھائی تو آپ لوگ کون ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں یہاں؟ تو ایک عام سا ہے آدمی، اس کو نہ پڑھا لکھا ہوگا نہ اس کو ان چیزوں کا علم، وہ کہتے ہیں بھائی ہم اس لیے آئے۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ایمان کا جو اس کی سطح پہ آپ تعارف کرا سکتے تھے کرا دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کہتے ہیں اچھا پھر میں اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی؟ مجھے بھی ملے گی؟ ہاں تمہیں ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ اچھا ہو جاتا ہوں میں۔ آپ کہتے ہیں ایسے نہیں، تمہارے پاس تو یہ جانور ہے، وہ چرواہا ہے نا، تو بکریاں ساتھ ہیں، جانور ساتھ ہیں۔ کہ پھر یہ واپس کرو۔ اب یہ جانور کس کے ہیں؟ دشمن کے۔ وہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ لڑنے آئے۔ اس حالت میں بھی آپ جانور نہیں پکڑتے اور اس چرواہے کو بھی یہ نہیں کہتے کہ جانور لے کے میرے پاس آ جاؤ، بلکہ کہتے ہیں جانور واپس کر دو۔ اچھا واپس کیسے کروں؟ وہاں چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا۔ آپ کہتے ہیں ایسا کرو کہ کچھ کنکریاں اٹھا کے ان کے اوپر پھینک دو۔ آپ نے دعا کر دی، وہ ساری بکریاں ایسے سیدھے ہو کر اپنے اپنے گھروں کو نکل گئے جیسے کوئی ان کو ہانک رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو ظاہر ہے کہ اپنے پاس رکھا۔ اس نے کہا اچھا میں بھی، مجھے جنت ملے گی؟ ہاں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کالا ہوں، میرے جسم سے تو بو اٹھ رہی ہے، میں تو انتہائی غریب ہوں، مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تمہیں بھی جنت ملے گی۔ وہ اسی وقت نکلا ہے، اپنے ہی مالکوں کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور شہید ہو گیا ہے، حضور کے پاس لایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ نے اس کا چہرہ تبدیل کر دیا ہے، اس کو حسن عطا کر دیا ہے، اس کے جسم سے اٹھنے والی بو کو انتہائی اعلیٰ جنت کی خوشبوؤں میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کو جنت کی ساری نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ یہ بھی اسی موقع کا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا ہے۔ یہ جو پچھلے سال آپ پر عمرہ لازم ہوا تھا، اور 8 ہجری میں پھر آپ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کا سبب بیوہ بنا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو اس موقع پر مختلف قبائل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں، چاہے مکے والوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ بالآخر تو سب اکٹھے ہی ہو رہے ہیں، مکے والے بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر چکے۔ تو بنو خزاع اور بنو بکر دو پرانے قبیلے اور ماضی میں خوب لڑتے رہے آپس میں، تو بنو بکر مکے والوں کے ساتھ مل گئے، بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ مل گئے آ کے، اور پھر یہ 8 ہجری میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا اور لڑ پڑے، جیسے پہلے لڑتے تھے پھر لڑ گئے۔ بنو بکر نے کوئی پرانا بدلہ تھا بنو خزاع سے، وہ لے لیا، اور لیتے ہوئے بنو خزاع کو مارتے مارتے حرم میں داخل ہو گئے مکے میں۔ لوگوں نے کہا بھی کہ مکے میں تو ان کی بھی روایت یہ تھی کہ اندر قتل و غارت نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس وقت ان کے کچھ سرداروں کی زبان سے نکلا کہ تم اور غلط کام کرتے ہو، اس سے تمہیں شرم آتی ہے، مار دو ان کو۔ ان کے جو لوگ بچے وہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنے قصیدے بیان کیے، پڑھے، شاعری میں انہوں نے حضور سے شکایت کی۔ حضور نے کہا کہ بالکل یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا نمائندہ بھیجا اور مکے والوں کو کہا کہ بھئی تو اچھا، اس میں قریش نے جو زیادتی کی وہ یہ تھی کہ بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ بھی دیا اور افراد بھی ان کی طرف سے لڑے بنو خزاع کے خلاف۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ دیکھو ان کے 23 افراد مارے گئے تھے، ان کی دیت دو، خون بہا دو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نہیں کرتے تو ان کے قاتل ہمارے حوالے کر دو، جنہوں نے مارا ہم خود بدلہ لے لیں گے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر معاہدہ ختم ہے۔ وہ پتہ نہیں کس ترنگ میں تھے، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ 2 کام تو نہیں ہوتے، معاہدہ ختم سمجھو۔ وہ جو 10 سال کے لیے معاہدہ ہوا تھا وہ جلدی 2 سال میں نمٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری شروع کر دی اور انتہائی غیر معمولی تیزی کے ساتھ تیاری کی ہے، اور تیزی کے ساتھ تیاری کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ وہ روانہ ہونے سے پہلے ابو سفیان کو اندازہ ہوا کہ غلطی ہو گئی، وہ بھی تیزی میں آیا ہے معاہدہ رینیو کرنے کے لیے۔ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، اپنی صاحبزادی کے پاس آئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں ملا. ان کی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے. وہ گھر پر آئے تو یہاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گھر سادگی کا گھر، سادگی کا بستر، سادگی کا سارا رہن سہن، لیکن جو بھی بستر تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو سفیان کے بیٹھنے سے پہلے طے کر کے ایک طرف رکھ دیا. ابو سفیان کو اس پہ بیٹھنے نہیں دیا. ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی کو کہا کہ تم نے کیا اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ انہوں نے صاف کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا بستر ہے، کوئی مشرک اس پر نہیں بیٹھ سکتا. باپ کو کہا ہے اپنے، یہ ایمان ہے. وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ہو جاؤ، یہ تم میرے باپ ہو، اس حیثیت میں آؤ بیٹھو، حضور کی طرف سے اجازت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر استراحت فرماتے ہیں اس پہ میں تمہیں نہیں لیٹنے دوں، بیٹھنے دوں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پہ بھاگ دوڑ کی ہے، کچھ بات نہیں بنی، واپس چلے گئے. ادھر سے وہ وہاں پہنچے، ادھر سے مسلمانوں کا پیچھے لشکر پہنچ گیا. جب قریب پہنچے اور رات ہوئی ہے تو رات میں وہاں پہ آگ جلانے کی ایک روایت تھی، اور آگ اس لیے جلائی جاتی تھی تاکہ زمین میں موجود حشرات الارض سے بچاؤ ہو سکے، کھانے پینے کا اہتمام ہو سکے، اور ایک روشنی ہو جائے تاکہ لوگ وہاں پہ سکون سے لیٹ سکیں، سو سکیں، اور جو درندے یا جنگلی جانور ہیں وہ قریب نہ آئیں. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حکم دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ہر شخص اپنی آگ الگ جلائے گا. اب 10-12 ہزار کا لشکر ہے تو 10-12 ہزار الاؤ روشن ہوں گے، تو کیا اس وقت فضا میں کیفیت ہوگی. کیونکہ اب 10 آدمی 5 آدمی اکٹھے مل کے آگ جلائیں، مثلا 10 آدمی مل کے جلائیں، اور 12,000 افراد ہوں تو آگ کم ہوگی. 1200 افراد، 1200 تقریباً الاؤ جلیں گے، اور اگر ایک آدمی جلا رہا ہے تو 12,000 الاؤ جل رہے ہیں، تو کیا فضا ہوگی. اس وقت پھر اس دوران ظاہر ہے کہ مکے والوں کا اندازہ ہو گیا کہ باہر کوئی آیا ہے. ابو سفیان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ سردار باہر نکل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کچھ، دیکھیں کون لوگ ہیں، آپس میں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں، فلاں یار فلاں تو اتنا نہیں ہوتا، بنو خدا نہیں ان کا اتنا بڑا لشکر کہاں سے ہو سکتا ہے. ابھی وہ سوچ ہی رہے ہیں. راستے میں جب یہ مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے سے مکے نکلے ہیں مسلمان، تو واپسی پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے حضور کے چچا. یہ اس وقت ہجرت کر کے آ رہے ہیں، یہ آخری مہاجر ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف. تو آتے ہوئے جب دیکھا کہ حضور جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، واپس مدینے نہیں گئے. اب ان کو ظاہر ہے کہ مکے میں اتنے عرصے رہے ہیں اور سردار ہیں، اور یہ سب دوست ہیں، ایک کیٹیگری کے، ایک کلاس کے لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس کے یہ سارے سردار ہیں. تو ان کو خیال ہوا کہ نقصان نہ ہو، دوستی تو ہے نا، تعلق تو ہے، اس کا ایک اثر تو ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح کوشش کروں. تو انہوں نے جا کے جلدی سے ابو سفیان کو پکڑا، اپنی جانور پہ، اپنی سواری پہ بٹھایا اور حضور کے پاس لائے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یہ دشمن خدا کو کہاں لے کے جا رہے ہو، میں گردن اڑاتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے ان کو پناہ دی ہے، اور جلدی سے حضور کے پاس لا کے کہہ دیا کہ بھائی میں نے ان کو پناہ دی ہے. مسلمانوں کی روایت یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس وقت حضور کا ابو سفیان سے مکالمہ ہوا ہے. حضور پہلے پوچھتے ہیں کسی، اب بھی تمہیں یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اب یقین نہیں ہے، اگر ہوتا تو اب تو مدد کرتا، آپ کے مقابلے میں اگر یہ معبود ہوتے کچھ تو اب تو مدد کرتے، اب کون سا چانس رہ گیا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب بھی تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو دیکھیے سچویشن دیکھیے، حالات دیکھیے، اور مکے والوں کا کھرا پن دیکھیے. ایک مثال میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے میں بیان کی تھی کل. ایک یہ دیکھیے کہ ابو سفیان جیسا شخص جہاں اس کو چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ اب ریاست ختم، اب حکومت ختم، اب ہار کا موقع ہے، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کے نبی ہونے میں شک ہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو قریب لاتے ہیں، پھر ان کو تلقین کرتے ہیں. اس وقت پھر بہرحال ان کا دل کھل جاتا ہے. میں تو حضور کی ایک توجہ ایک لمحے کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک لمحے کی توجہ کافی ہوتی ہے. تو ابو سفیان پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت عباس انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں حضرت عباس حضور کو کہتے ہیں کہ یہ تو سردار آدمی ہے، تو سردار کو کوئی اعزاز تو دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امن ہے. وہ وہاں سے فوراً اٹھتے ہیں اور لوگوں کو مکے میں پہنچ کے کہتے ہیں گھر بند کر لو، دروازے بند کر لو، اور اپنے اپنے گھروں میں آ جاؤ، مسلمان آ گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ان کی اہلیہ وہ بعد میں مسلمان ہوئی، وہ کہتے ہیں اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا. یہ الفاظ ہیں ان کے کہ اس بوڑھے کو سنبھالو.
وہ کہتے ہیں اپنے دروازے بند کر لو، کچھ نہیں ہوگا، اپنا گھر بند، جو میرے گھر داخل ہو جاؤ. کہتے ہیں تمہارے گھر میں کتنے آئیں گے؟ تو پھر وہ دوسرا حکم حضور کا بیان کرتے ہیں اپنے گھر بند کر لو تو بچ جاؤ گے. اپنے گھر کیوں بند کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس موقع پر ٹکراؤ نہ ہو، لڑائی نہ ہو. یہ آپ کی اصل سنت کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آپ داخل ہو رہے ہیں. کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ جہاں آپ کے صحابہ کے خون کی ندیاں بہائی گئی ہیں، اور آپ وہاں آ کیسے رہے ہیں؟ کہنے دروازے بند کر لو، اندر ہو جاؤ، بس ہمیں آنے دو، رکاوٹ نہ کھڑی کرو. حضرت خالد بن ولید، میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ جانا ادھر فلاں طرف سے نشیب کے علاقے سے جاؤ اور دیکھو ٹکراؤ نہیں کرنا. کچھ لوگ لڑ پڑے، 2-4 افراد شہید ہوئے، مارے گئے اس موقع پہ. تو آپ کو اطلاع ہوئی ہے؟ پھر پوچھا ہے کیسے ہو گیا یہ؟ 13 افراد 12 افراد کا ذکر ملتا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے حملہ کیا ہے. پھر آپ مطمئن ہوئے ہیں. بہرحال آپ آئے ہیں، آپ نے وہاں پہ بتوں کو صاف کیا ہے، بیت اللہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی بیت اللہ پہ جہاں نیچے حضرت بلال کو تپتے ہوئے بیت مکے کے پہاڑی میدان میں یا پہاڑوں کے اوپر یا پتھروں پہ آپ کو انتہائی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اسی بیت اللہ کی چھت پہ حضرت بلال کو کھڑے ہو کے حکم دیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دو. انہوں نے اذان دی ہے، نماز پڑھی ہے، پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، اور خطبہ دینے کے وقت آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر انہوں نے کہا ہے، وہ مکے والے ہیں، حضور کو بھی جانتے ہیں، آپ کے خاندان کو بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، آپ کو تو خاندان ہی سارا کریموں کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی کے فوراً بعد کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے بعد تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی پابندی یا کوئی تم پہ سزا نہیں ہے. اس موقع پر چند مرد و خواتین کا آپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کو جہاں بھی دیکھو مار دو. ان میں بھی صرف 2-3-4 قتل ہوئے ہیں، باقی سب بعد میں واپس آتے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے اور معاف ہوتے رہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی ظالم اور اپنے اوپر اپنے سب سے بڑے مخالف چچا کی اولاد کو یاد کیا ہے، ابو لہب کی اولاد کو، اور اپنے چچا حضرت عباس کو کہا ان کو بلاؤ. وہ ان کو لایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، آپ نے ان کو اپنے دامن رحمت سے وابستہ کیا اور پھر دعا کی ہے. اور دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنے ان بھائیوں کو، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، مانگا تھا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا. کون ہے یہ؟ ابو لہب کی اولاد ہے. کون ہے ابو لہب؟ قرآن کریم کی صورت اس پر شاہد ہے. کوئی کہ عام کہنے کی کوئی روایت کی تاریخ کی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو بھی یاد کیا ہے. واپسی پر یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نوجوان صحابی ہیں، پورے مکے کا چارج دیا ہے. نہ صرف یہ کہ چارج دیا ہے بلکہ اگلے سال حج کے امیر، 8 ہجری کے امیر الحج عتاب بن اسید ہیں. اس سے اگلے برس حضرت 9 میں حضرت ابو بکر نے حج کرایا ہے، اور 10 میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حجۃ الوداع کے موقع پر خود تشریف لائے. 9 میں آپ خود کیوں تشریف نہیں لائے؟ 8 تو ذرا افراتفری کا تھا، اس کے فوراً بعد کچھ غزوات بھی ہوئے ہیں جن کو اب ہم وقت زیادہ ہو گیا ہم چھوڑتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے تکوین میں ایک احتیاط کا پہلو تھا. ہم نے پہلی نشست میں بھی یہ بات تفصیل سے، دوسری نشست میں عرض کی تھی نسائی کے معاملے میں، کہ کیلنڈر تبدیل کر دیے گئے تھے. تو جو حج کا مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ نہیں تھا. تو قرآن کریم بھی یہ کہتا ہے کہ زمانہ جو تبدیل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ ان زمانہ استدارہ کہایتی ہی، اور اب اپنے مقام پر آ گیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ فرمایا. تو اس وقت تک حج کا مہینہ جو قمری شمسی اعتبار سے چل رہا تھا وہ قمری اعتبار سے حج کا مہینہ نہیں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کیلنڈر درست جگہ پر لا سکتے تھے، اعلان کر دیتے یہ فلاں دن ہے، حج فلاں موقع پر ہوگا. لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں میں ایک شش و پنج پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی جس سے مغالطے جنم لیتے. تو اتنے بڑے اہم کام کو بھی آپ نے 1 سال کے لیے مؤخر کیا ہے، اور اپنے آپ خود تشریف نہیں لے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بھیجا ہے. حضرت ابو بکر کے بعد کچھ احکامات نازل ہوئے ہیں جن کا تعلق مکے کے مشرکین سے تھا، سورہ برات کی صورت میں.
تو ان احکامات کو سنانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا ہے، لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن حج کو اپنے وقت پر ہونے دیا ہے۔ اور پھر 10 ہجری میں جب آپ تشریف لائیں پھر آپ نے حج کا اہتمام فرمایا ہے۔ 10 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے وقت پر تشریف لائیں حج کے موقع پر۔ ذی-قعدہ کے آخر میں 26 تاریخ کو آپ روانہ ہوئے ہیں، آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں۔ راستے میں آپ نے مختلف مقامات پر خطبے دیے ہیں۔ 4 تاریخ سے 8 تاریخ تک آپ نے وہاں قیام کیا ہے۔ 8 تاریخ کو جیسا کہ روایت ہے اس کے مطابق آج بھی یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احرام باندھا ہے، 8 کو منی میں آئے ہیں، 9 کو عرفہ میں آئے ہیں، 10 کو پھر واپس منی میں آئے ہیں، کنکریاں ماری ہیں، مزدلفہ درمیان میں گزارا ہے۔ یہ سارا جو حج کا طریقہ ہے، ہم میں سے اکثر کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، وہ ذہن میں اپنا خاکہ رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ایک لمحہ آپ کی سنت سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ نے مزدلفہ میں رات گزاری ہے، آپ مزدلفہ میں فجر تک مقیم رہے ہیں، فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے وہاں پہ وقوف کیا ہے۔ مزدلفہ کا وقوف فجر کے بعد ہے۔ منی کا وقوف 5 دن آپ نے کیا ہے۔ 8 تاریخ کو بھی آپ وہاں مقیم رہے، 10 اور 11 12 کو بھی آپ وہاں مقیم رہے۔ آج اور خاص طور سے اس حج کے موقع پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جناب منی میں تو چند لمحے بیٹھنا کافی ہے۔ ایک ہے ضابطے کی بات ہے، وہ فقہا جانے، ایک ہے سنت کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات۔ آپ مسلسل وہیں مقیم رہے ہیں اور ہم وہاں پہ عزیزیہ میں جا کے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم مزدلفہ میں رکنے کو اپنے پتہ نہیں کیا کوئی اب شان کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ منی میں بھی ہمارا قیام ایسا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے اب کہ منی میں کتنے لمحے گزارنے سے وقوف کا حکم پورا ہو جائے گا۔ لمحے کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لمحے گزارے، کتنے منٹ گزارے۔ یہ عبادت اور حج جیسی عبادت جو کتنوں کو زندگی میں ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے، اس کو بھی اس ساہوکاری انداز میں، کاروباری انداز میں دیکھا جائے گا، اس کو بھی ایسے ناپ تول کے ادا کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 8 تاریخ کو بھی خطبہ دیا ہے، 9 تاریخ کو بھی دیا ہے، 10 کو بھی دیا ہے، 11 کو بھی دیا ہے، 12 کو بھی دیا ہے، بعض روایتوں میں 13 کا بھی خطبہ آتا ہے۔ یہ سارے خطبے عمومی طور پر حجۃ الوداع کا خطبہ شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب روایتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک بہت طویل خطبہ بنتا ہے، لیکن اس میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں کنفرم ہوتا ہے کہ یہ 9 کا ہے، یہ 10 کا ہے، یہ 8 کا ہے، لیکن اکثر روایتوں میں صرف حجۃ الوداع پر قام فینا فی حجۃ الوداع یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، بس یہ الفاظ آتے ہیں روایتوں میں۔ تو ان الفاظ کی روح سے جو کچھ فرمایا گیا آپ نے، وہ بہت طویل خطبے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ ان میں ایک دوسرے مسلمان کے حق بیان کیے گئے، ان میں کمزوروں کے حق بیان کیے گئے، ان میں خواتین کے حق بیان کیے گئے، ان میں بچوں کے حق بیان کیے گئے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ بار بار آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اللہ نے دین مجھے عطا کیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا، اور بار بار آپ یہ فرماتے ہیں کہ پہلے صحابہ سے پوچھتے ہیں جو موجود ہیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں، آپ پوچھتے ہیں کہ الا هل بلغت، جو مجھے حکم ملا تھا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کہتے ہیں بالکل بلا یا رسول اللہ۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ واپسی پہ غدیر خم کے مقام پر ایک موقع ہے، صحابہ اکرام میں جیسے کہ ایک انسانی مزاج ہے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کے متعلق کوئی اچھا جملہ، کوئی کمزور بات نکل آتی ہے، تو وہاں کچھ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوئی ہے اور کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلی بات تو اس میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہیں 2 چیزیں بھاری بھرکم مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور عطرتی، اور میری آل، میری اولاد۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تم بھی ان کو دوست رکھو، من کنت مولا فعلی مولا، یہ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، کچھ دن قیام کیا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہوئی ہے، اور بالآخر آپ کا وقت موعود پورا ہو گیا ہے۔ 12 ربیع الاول قمری اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت ناساز ہوئی اور دنیا سے بالآخر رخصت ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ 7 دن تک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام ازواج نے مشورہ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا ہے، گھر میں منتقل کیا ہے۔ یہاں پہ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، پیر کے دن انتقال ہوا ہے، ہفتے کے دن کی غالباً یہ بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا مجھ پہ پانی ڈالو، کیونکہ شدید بخار ہے، آپ کو جو اصل تکلیف ہوئی ہے وہ بخار ہی کی کیفیت ہے، لیکن بخار شدید رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ مجھ پہ پانی بہاؤ، تو 5-6 مشکیزیں پورے آپ پر بہائے گئے ہیں۔ پھر آپ باہر تشریف لائیں، آپ نے خطبہ دیا ہے، لوگوں کو واعظ و تلقین کی ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بات اصرار سے کہی ہے کہ کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے تو لے لے، دینا ہے تو دے دے۔ بار بار اصرار کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے چند درہم ہیں جو آپ نے 4 درہم کا غالباً ذکر ملتا ہے کہ یہ آپ نے مجھ سے لیے تھے، واپس کر دیں۔ آپ نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن یاد تو دلا دو کب دیے، میں کیوں لوں گا تم سے۔ انہوں نے کہا ہوا یہ تھا، آپ سنیے، کہ کوئی موقع تھا، مسجد نبوی میں تھے، کسی سائل نے آپ سے مدد مانگی، آپ کے پاس نہیں تھے، برابر میں کھڑا تھا، مجھے کہا کہ اس کو دے دو، مجھ سے لے لینا، میں نے آپ سے لیے نہیں، کسی کا ادھار آپ کے ذمہ نہیں رہا۔ اب یہ تو اتنی بڑے ذمہ داریوں کے ساتھ ہر بات ہر آدمی کے لیے یاد رکھنا کہاں ممکن ہوتا ہے۔ تو وہ موقع ختم ہو گیا، ان صحابی نے بھی، اور رقم بھی بہت معمولی سی تھی، حضور کے کہنے پر 2 درہم 4 درہم کوئی دے رہا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو مانگنے کی یا واپس لانے کا، کہاں اس کی نیت ہوگی۔ لیکن جب آپ نے بار بار حکم دیا اور بار بار یہ فرمایا کہ تمہارا لینا میری خوشی کا باعث ہوگا، چھوڑنا میری خوشی کا باعث نہیں ہوگا، تو اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لوگوں سے مانگ کے دیا ہے، یہ ہے سنت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ اس کے بعد آپ نے خواتین میں بھی یہ بیان کیا ہے، اور پھر آپ اپنے ہاں تشریف لائیں۔ اسی موقع پر کسی ایک موقع پر آپ نے حکم دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں، ہمت نہیں ہے نماز پڑھانے کی، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے، کئی نمازیں پڑھائی ہیں۔ پھر ایک موقع ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کچھ ہمت ہوئی ہے لیکن کھڑے ہو کے نہیں آ سکے، حجرہ تو وہیں مسجد نبوی کے اندر ہی ہے، برابر ہی ہے۔ آپ نے پردہ اٹھا کے دیکھا ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی وہاں گئے ہیں، ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، ہٹ سے اندازہ ہو گیا، وہ پیچھے ہو رہے ہیں، حضور نے کہا آگے جاؤ، وہ پیچھے ہو رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں آگے جاؤ، تم پڑھاؤ میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا۔ ابو بکر کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کھڑے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، نہ امامت کی ہے، آپ کی امامت کی اقتدا ابو بکر صدیق نے کی ہے، اور صحابہ نے اقتدا ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس طرح آپ نے نماز پڑھائی ہے، یہ بالکل آخری ایام کی بات ہے۔ بہرحال آخری لمحے ہیں جس کا ذکر کئی واقعات ہیں، تفصیل سے ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسواک کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فرمایا کہ نماز قائم کرو اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھو۔ اس وقت غلام تھے، آج کل ملازمین اور مزدوروں کی جو بھی کیفیت ہو سکتی ہے اس میں شامل ہیں۔ مسواک کی ہے، اور آپ کا وقت پورا ہوا ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس بار ہم نے کوشش کی کہ کچھ وقت زیادہ شامل کر سکے۔ ہمارے ایک دو ساتھی ابھی مزاحن مجھے کہہ رہے تھے کہ اگلی دفعہ آپ ایسا کریں ظہر سے شروع کریں۔ میں نے کہا ظہر سے نہیں، فجر سے پورا دن بھی شروع کریں، آخر میں یہی ہوگا کہ پھر مدنی عہد کا کچھ حصہ کم رہ جائے گا۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ آپ مدنی حصہ پہلے بیان کر دیا کریں، ظاہر ہے کہ اس میں ترتیب درست نہیں ہوتی۔ ایک تجویز یہ آئی کہ کوئی 5 دن کا کر لیا جائے۔ یہ سب چیزیں اس دور میں اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، ہمارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ لیکن بہرحال یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موقع صرف یاد دہانی کے موقع ہوتے ہیں، یہ موقع اس مضمون کو احاطہ کرنے کے موقع نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی ساری کوشش کر چکے، یہاں ہمارا مجموعی طور پر گفتگو کا دورانیہ 10-11 سال رہا ہوگا، 10-11 گھنٹے رہا ہوگا۔
ہم نے اس کورس کو باقاعدہ کورس کے طور پر پڑھانے کی کوشش کی ہے. 10 دن کا طے ہوا تھا کہ روزانہ 2.5 گھنٹے ہم بیان کریں گے. وہ 12 دن پہ 12 ہفتوں پہ یعنی 2.5 مہینے تک ہم چلے. 1 آدھ ہفتہ ناغہ کیا تو وہ تقریباً 3 مہینے تک یہ کورس چلا تھا. آخر میں پھر یہی کیفیت تھی کہ واقعات سمیٹے نہیں جا رہے تھے. یہ تو ساری زندگی بیان کرنے کی چیزیں ہیں.